رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیس فرائیڈے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار چل رہا ہے اور رمضان آہستہ آہستہ آگے کی جانب گامزن ہے۔ رمضان گو کہ پورا ہی ایک ایسا مہینہ ہے جو برکتوں سے، رحمتوں کے نزول سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے آخری عشرے کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی محنت رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی محنت سال کے کسی اور حصے میں نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا رحمتوں کا اور برکتوں کا وقت ہمارے پاس آنے والا ہے، گو کہ پورا رمضان ہی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آخری عشرے کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کا پروگرام اسی لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ ہم آنے والے عشرے میں، جس پہ ابھی کے 2 دن باقی ہیں، تو ہم ایسی ذہنی تیاری کر لیں اور اس طرح سے اپنے لیے گول سیٹ کریں کہ ہمارے لیے اس وقت سے فائدہ اٹھانا اور زیادہ قیمتی ہو جائے۔ الحمدللہ پیغام ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن جو کہ آپ ہر روز دیکھتے ہیں، افطار اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ مستقل جاری ہے۔ آپ اپنے ٹی وی پر، یوٹیوب چینلز پر، پیغام ٹی وی کی ایپ کے ذریعے سے اس ٹرانسمیشن کو دیکھ سکتے ہیں اور جہاں کہیں پر بھی ہیں اپنی کنوینئنس سے اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح بہت سے مہمان ہیں جو ہمیں اس پروگرام کے دوران جوائن کرتے رہیں گے اور ہم ان سے استفادہ بھی لیں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام میں جو مہمان شامل ہیں، کشف رمضان ہیں الحمدللہ، اور اسی طرح سے الشبہ کاشف ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ استاذہ آپ کا بہت شکریہ الحمدللہ کہ آج پورا رمضان بھی آپ وقت دیتی رہیں، اور آج کے دن ہم خصوصی طور پہ بات چیت کریں گے آخری عشرے کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ انسان کو بیفور ٹائم تیاری کرنے کا اور گول سیٹنگ کا موقع مل جائے۔ تو آپ کا بہت شکریہ آج پھر لائیو ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کا۔ میں مختصر سا استاذہ کا تعارف کرواتی چلوں۔ الحمدللہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ استاذہ کے تعارف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی استاذہ نگہت ہاشمی کے آباء و اجداد نے اسلام کی تبلیغ کے لیے دہائیوں قبل سعودی عرب سے بر صغیر کی طرف ہجرت کی۔ آپ کا نسبی تعلق قریش کے قبیلے بنو ہاشم اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی اولاد سے ہے۔ استاذہ نگہت ہاشمی پہلی خاتون اسلامک اسکالر ہیں جنہیں قرآن کی تفسیر اور ترجمے کا اعزاز حاصل ہے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الحمدللہ یہ تفسیر اور یہ قرآن کا ترجمہ جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ بھی موجود ہے، یہ ایک ایسا خوبصورت ایڈیشن ہے کنٹمپری ایجوکیشن میں اسلام کو سیکھنے کے لیے، جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بہت انقلاب برپا کیا ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب تک ہم نے خود بھی ان چیزوں سے، ان ریسورسز سے استفادہ نہیں اٹھایا تھا، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ تفسیر پڑھنا صرف علماء کا کام ہے۔ یہ تفسیر جز کی شکل میں بھی اور جلد کی شکل میں بھی الحمدللہ پرنٹڈ ہو چکی ہے اور اب دنیا کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے اور بھی کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ آپ نے 1996 میں النور انٹرنیشنل کو قائم کیا، جو خواتین کا ملک میں ایک نامور تربیتی اور تعلیمی ادارہ ہے، جو خواتین کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کا کام کر رہا ہے، اور ملک بھر میں اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ جہاں النور انٹرنیشنل جو استاذہ کا ادارہ ہے الحمدللہ، جس کی بنیاد انہوں نے رکھی نہ صرف خواتین کے لیے، اب تو بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، اور سکولز کی شکل میں، حفظ کی شکل میں، ناظرہ سینٹرز کی شکل میں، اور بہت سے ایسے پروگرامز کی شکل میں ایک اپنا نمایاں رول ادا کرتا نظر آتا ہے، اور سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر۔ انشاءاللہ آج کے دن پہ بہت ساری رہنمائی ہے جو ہم نے استاذہ سے لینی ہے آخری عشرے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کے لیے الشبہ کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں دعوت دوں گی۔ الشبہ آپ ہمیں انشاءاللہ تلاوت قرآن سے شروع کریں اور پھر ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ بیٹا آپ کا. الحمدللہ ہم اگلی سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں. کشف رمضان ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے بیٹا کہ آپ ہمیں کوئی نعت سنائیں. تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی رضا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ. جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نام جلال ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ. میں گناہ گار ہوئے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا
گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی نیک کام نہ کر سکا کہ نہ ہو سکا تیرا حق ادا، کہ نہ ہو سکا تیرا حق ادا، سر حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا۔ میں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے ان دونوں بچیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، الشبا کاشف اور کشف رمضان۔ آپ لوگ آئے اور آپ نے ہمیں الحمدللہ اتنا پیارا کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی عمر میں برکت دے۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد رمضان کے اصل موضوع پر آئیں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے لیے اور اس آخری عشرے کو اچھے طریقے سے پلان کرنے کے لیے بہت ساری ٹپس لیں گے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ بلیس فرائیڈے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، کچھ اور مہمانوں نے ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، میں ان کا بھی تعارف کرواتے چلوں اور پھر ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں گے۔ فرح اظہر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، آپ نے آج شرکت کی، جزاک اللہ خیر۔ سعدیہ عامر ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں، الحمدللہ آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ انشاءاللہ ہم گفتگو سے محظوظ ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اب کوئکلی ٹاپک کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ استاذہ، رمضان کا آخری عشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں کمر کس لیا کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تند و تیز طوفانوں کی طرح ہو جاتی تھی رمضان میں، اور آخری عشرے میں تو اس میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ آخری عشرے کی فضیلت پر ضرور روشنی ڈالیں تاکہ ہم آگے چل سکیں۔ فائزہ، بہت عمدہ سوال ہے، اور اس اعتبار سے کہ ہم بالکل آخری عشرے میں انٹر ہونے جا رہے ہیں، اور سب لوگوں کو انتظار بھی ہوتا ہے کہ اس موقع پر پتہ چلے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ جی، تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو نزول قرآن کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرتے تھے، دن کا روزہ، رات کا قیام، دعائیں، ذکر، اور پھر صدقہ و خیرات، اور پھر دور قرآن، یہ سب سلسلہ جاری رہتا تھا۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی خوب محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اب یہ جو بات ہے نا، ہمیشہ مجھے اس نے اس کھوج میں لگائے رکھا کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی محنت کیا تھی۔ تو پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اعتکاف آپ کی بڑی محنت تھی، کیونکہ اعتکاف میں تو انسان ظاہر ہے کہ سب دنیا سے کٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جم کر بیٹھتا ہے۔ اعتکاف میں تلاوت، اعتکاف میں ذکر، اعتکاف میں دعائیں، اعتکاف میں رجوع اللہ، یہی معاملات جاری رہتے ہیں۔ بالکل یکسوئی کے ساتھ صرف بندہ اور اللہ کا تعلق، یعنی اور سارے کنیکشنز کو ڈسکنیکٹ کر کے۔ بالکل ڈسکنیکٹ ہونا اس دور میں تو بہت زیادہ آسان تھا آج کے دور کے مقابلے میں۔ آج ہم اعتکاف کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو شوق بہت ہے
کہ ہم اعتکاف کریں، لیکن اعتکاف کرنے کے لیے موبائل ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو جن کا حوصلہ ہو اعتکاف کرنے کے لیے موبائل گھر چھوڑ کے جائیں. ساتھ ہی آپ کی بات بڑی اہم ہے کہ اس دور میں تو شاید ڈسکنیکٹ ہونا آسان تھا، لیکن اب تو واقعی یہ اتنی بڑی ڈسکنیکشن لگتی ہے کہ آپ کے پاس چند گھنٹے بھی اپنی ڈیوائسز نہ ہو تو آپ عجیب سا محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ میڈیا ایڈکشن ہے نا، ایڈکشن ہے، اور لوگ جو ہے اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. صرف اس نام پہ کہ گھر والوں کو کوئی ضروری ایمرجنسی میسج دینا ہو تو پھر کیا کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ موبائل ایسی چیز ہے اور اتنی زیادہ عادت ہے لوگوں کو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، خاص طور پر جو لوگ میڈیا ایڈکشن کا شکار ہیں، بہت زیادہ سکرین ٹائم لیتے ہیں. اور یکسوئی سیکھنے کے لیے اتنی بڑی عبادت، اور جیسے ہم نے رمضان کے بارے میں بہت ساری چیزیں دیکھی کہ رمضان بہت ساری چیزوں کی ٹریننگ اور لرننگ کے لیے آتا ہے. تو یعنی اور یہ جو آخری 10 دن، اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عبادت اعتکاف ہوتا تھا، یعنی اتنی بڑی ڈیٹاکسیفیکیشن بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے مزید، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی بلیسنگ ہے فائدہ، بہت بڑی بلیسنگ. انسان کو عام حالات میں ایسا کرنا ناممکن لگتا ہے، لیکن یہ چیز تو میں سمجھتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ اس اینگل سے کون سوچ رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ نفع اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک جو ہے نا مسکنسیپشن بھی ہے کہ یعنی خواتین خاص طور پر چاہتی ہیں کہ گھر بھی رہیں، اعتکاف بھی ہو جائے اور گھر کے کام بھی جاری رہیں، اور یعنی ڈسکنیکشن نہ ہو. ڈسکنیکٹ ہونا ہی تو اعتکاف ہے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اور شاید میرے لیے بھی تھوڑی آئی اوپننگ ہے کہ آپ ایک اسپرچول کنیکٹیوٹی کی بھی انتہا، دوسرا سب چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو کے صرف اللہ سے متعلق ہونا، اس پہ ہمیں بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ نے خواتین والے اینگل پہ بھی بات کی، اس میں تو بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں جو مجھے امید ہے اس پروگرام کے توسط سے کلیئر ہوگی. میری مجبوری ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا، انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ آخری عشرے کی عبادات کے بارے میں اور زیادہ کھول کے بات کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر بلیس فرائیڈے رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. الحمدللہ بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا. استاذہ میں ایک دفعہ پھر آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ اسپرچول کنیکٹیوٹی کی پیک کو ایکسپیرینس کرنے کا ٹائم ہے، اور پھر اعتکاف ایک خوبصورت عبادت ہے. اب وہیں سے دوبارہ بات چیت کا سلسلہ شروع کیجیے. جی بس وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یعنی بڑا اچھا سلسلہ ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے اعتکاف کا سلسلہ، کہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ انسان کا آف ہی ہو جائے 10 ڈیز کے لیے، تو کتنی بڑی برکت اور کتنی بڑی رحمت ہو جائے کہ انسان کتنی چیزوں، کتنے جھمیلوں سے نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. یہ ڈیوائن کنیکشن کتنا زیادہ ضروری ہے. رب العزت کے ساتھ ایک تعلق، قرب کا ایک سلسلہ، دعائیں، ذکر، تلاوت، کیا بات ہے. استاذہ جیسے ہی ہم اعتکاف کی بات کرتے ہیں تو خواتین کا اعتکاف، اور کیونکہ ہمارا تعلق بھی اسی قبیل سے ہے تو ایک کوشچن ریز ہو جاتا ہے فوری طور پہ. میں چاہتی ہوں اس کی بھی آپ وضاحت فرما دیں. خواتین کیا اعتکاف گھر میں کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اسلام نے خواتین اور مردوں کے بارے میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں رکھا کہ خواتین کے لیے کوئی الگ حکم ہے، مردوں کے لیے الگ حکم ہے. مجھے کبھی یہ بات جو ہے عجیب بھی لگتی ہے کہ نماز کی بات ہو تو تب بھی یہ ہے کہ عورتوں کے لیے کچھ الگ نماز ہوگی. اگر یعنی زکوٰۃ کی بات ہو تو عورتوں نے خود یہ سوچ لیا کہ شاید یہ مالی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے مردوں کی ہے. اور اسی طرح سے جیسے اعتکاف کی بات آتی ہے تب بھی ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا اعتکاف جو ہے
मर्दों का तो मस्जिद के साथ हो सकता है, हमारा कैसे हो सकता है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तो यही कहा वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि अब ये जैसे उम्रा है, आप यहाँ बैठ के तो उम्रा नहीं कर सकते, इसी तरह से हर इबादत का अपना एक माहौल है और अपना एक ताल्लुक़ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से जो कुछ बताया, वो ख़वातीन जो अज़वाज मुतहहरात कहलाती हैं, हमारी माएँ, मोमिनों की माएँ हैं, उन्होंने जिस वक्त एतकाफ़ के लिए खैमे लगाए थे तो मस्जिद में, उनके तो हुजरे ही मस्जिद के अंदर थे, इसके बावजूद मस्जिद में जी, तो मस्जिद की इबादत है और इसको समझना चाहिए। और उस्ताद इंसान डिस्कनेक्ट भी नहीं हो सकता। अगर ख़वातीन घर में ही बैठेंगी या घर के किसी एक कोने में गोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगी तो घर के काम और वो सारी चीज़ें, औरत का भी उसी तरह से इबादत पे हक़ है जैसे मर्द का हक़ है। जी बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि ज़रा यानी अगर इस हक़ के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, घर वालों के मशवरे के साथ और इजाज़त के साथ, नफली इबादत है ना, तो इसमें ये है कि ठीक है दिल बहुत चाहता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला तो दिल की चाहत की कदर करने वाले हैं, और सारी चीज़ों को चूँकि साथ लेके चलना है। अगर कहीं किसी जगह पर मुनासिब इंतज़ामात नहीं हैं तो ऐसी सूरत में फिर मस्जिद में इत्काफ़ के लिए नेचुरली घर वाले भी फील करते हैं इस बात को, या ये है कि घर में कोई इंतज़ाम करके देने वाला नहीं, सहर व अफ्तार का सिलसिला भी है, किसी मस्जिद में इंतज़ामात नहीं है, तो ऐसी सूरत में मुश्किल हो जाता है। तो यानी दिल चाहता है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब पैदा कर देंगे इंशाअल्लाह। उस्ताद जैसे मस्जिद की बात हो रही है, अभी मेरी फ़रा जी से बात हो रही थी ब्रेक में, हमारी बड़ी प्यारी साथी हैं और पिछला साल रमज़ान का आपने आयरलैंड में गुजारा, और आपने मसाजिद की कमी को और जो जहाँ पर जिस तरह से मजालिस होती हैं। फ़ायज़ा, मैं पिछली दफ़ा 18वें रोज़े को मैं यहाँ से आयरलैंड चली गई थी। अच्छा जी। और उससे पिछले साल मैंने यहाँ इत्काफ़ किया था मस्जिद में। तो मस्जिद की जो रौनक और मस्जिद में अल्लाह ताला के हर हुक्म में हिकमत है। अल्लाह ताला ने जो औरतों को घरों से निकाल के मस्जिद में बिठाया, उसकी लज्जत मैंने उस साल महसूस की कि तरावियाँ हमने सुनी, बयानात सुने, और इंडिविजुअल इबादत, एक रूहानी ताल्लुक़ मस्जिद में रह के जो अल्लाह के साथ जुड़ा, वो जब मैं पिछले साल आयरलैंड चली गई तो वहाँ मुझे इतनी ज़्यादा खला महसूस हुआ कि एक तो अज़ान भी वहाँ सुनने को नहीं हमें मिलती ना, सहर और इफ्तार आप मोबाइल पे अपने अज़ान लगा के तो आप रोज़ा रखते हैं या रोज़ा इफ्तार करते हैं। सिर्फ़ ईद की नमाज़ के लिए हमें काफ़ी दूर मस्जिद थी जहाँ हम गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी फ़ील हुई वहाँ। अच्छा, ये कितनी खूबसूरत बात है ना, उन्होंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर किया, और सब लोगों के लिए यकीनन इसमें बड़ा नफ़ा है, बड़ी खैर है कि यानी आपको जो लज़्ज़त मस्जिद में मिल सकती है वो लज़्ज़त घर में तो नहीं मिलेगी ना। जी डेफिनेटली। और आपको जो तरावी मिलेगी, आपको जो माहौल मिलेगा, औरत का जहन भी तो बिल्कुल आज़ाद नहीं होता ना जब तक कि वो भी अपनी सारी मसरूफियात से कट ऑफ नहीं हो पाती है। और कितना ज़्यादा ज़रूरी है उस्ताज़ा ऐसी मजालिस को अटेंड करना, और फिर जहाँ पे आपकी रूहानी तरक्की भी हो रही हो, और फिर जहाँ पर आप एक दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, उनके तजर्बात से काफ़ी ईमानी एक्सपीरियंसेस आप हासिल करते हैं। जो खातून घर में इत्काफ़ बैठती है, रियली कोई मिनट ही शायद ही मुश्किल से मिलता हो जब घर वाले कुछ ना कुछ पूछ ना रहे, तो वो डिसकनेक्शन की तो कोई बात रहती नहीं। तो औरत को भी तो उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला से जुड़ने के लिए हर चीज़ से कट ऑफ होना ज़रूरी है। तो इसको माइंड ना करें और रसूलुल्लाह की सुन्नत को उसी तरह से लें जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हुक्म दिया, और जिस तरह से अज़वाज मुतहहरात और उसके बाद हमारे अस्लाफ की ख़वातीन बैठी, इसी तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल। सादिया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप आखिरी अशरे की प्लानिंग किस तरह से कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइज़ा, ये वो अशरा है जो शुरू होने वाला है और तमाम उम्मत मुस्लिमा इसकी प्लानिंग कर रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अल्लाह ताला तौफ़ीक देते हैं। अभी ना ये बात हो रही थी ना उस्ताज़ा की, मैं उस पे राय में ज़रूर एक बात करूँगी कि ये जो इत्काफ़ की बात है और जो हम अब आखिरी अशरे के इंशाअल्लाह ताला सब लोग जो हैं वो तैयारी के अंदर हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हम सीखने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह वो फ़ोकस है। क्योंकि हमारा ना ये जो लैक ऑफ फोकस और फोकस का जो स्पैन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बहुत शॉर्ट हो गया। शॉर्ट टर्म फोकसिंग हमने सीख ली है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब सबसे ज़्यादा ये जो सोशल मीडिया है ना, ये हमें ये लैक ऑफ फोकस सिखाता है। रील्स पे हम चले गए
اور ٹک ٹاک پہ چلے گئے. مطلب یہ کہ ہم بھی اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے, ہم ایک لگ کر نا ہم 10 منٹ بھی کوئی اللہ کی بات سن نہیں سکتے. فوراً ہوتا ہے کہ آپ چینج کریں, آپ چینل چینج کریں. ہم لوگ جس دور کی پیداوار ہے نا, جب ہم بڑے ہو رہے تھے, ٹائم جو ہے نا 45 سیکنڈ رہ گیا اب تو. جی ایسے ہی یعنی ہے. آپ جو ہے نا وہ یعنی یہ سوشل میڈیمز بھی دیکھ رہے ہیں نا, تو اس میں بھی آپ فوکس نہیں رہ رہے. ایسے ہی ہے استاذ. فوراً سے ہم میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ہم جس دور میں بڑے ہو رہے تھے نا, ہمیں عادت تھی ایک گھنٹہ بیٹھ کے ایک پروگرام دیکھنا, فوکس کرنا, سننا, اس کو سمجھنا, اس کو گراسپ کرنا, اس کے بارے میں مطلب کوئی نہ کوئی پلان کرنا. بٹ اب ایسے لگتا ہے کہ اچھا ہمیں بھی 10 منٹ کے بعد لگتا ہے کہ کچھ اور دیکھ لیتے ہیں, یہ نہیں کچھ اور. یہ جو ہر وقت چینج ہمارے اندر آ رہا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ جو آخری عشرہ ہے نا, اس کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو فوکس کر کے بیٹھنا چاہیے. اور یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ ہے. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ سیکھے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, فوکس ہونا ہے, کنٹمپلیٹ کرنا ہے, کوئی معرفت کی چیز سیکھنی ہے, تو اعتکاف مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ عبادت ہے. اور اس کے علاوہ بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے جو آخری عشرہ ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے نا پراپر پلان ہونا چاہیے, ریٹن پلان, کمٹمنٹس. جیسے ہم وہ نہیں کرتے ہیں کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ایک ریزولوشنز ہوتی ہیں, تو ہماری یہ ریزولوشنز اور کمٹمنٹس جو ہے نا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں ہر سال دورہ قرآن کروانے کا بھی. تو مجھے ہوتا ہے کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ سے ابھی بھی بات کر رہی تھی کہ کمٹمنٹس لکھیں کہ کرنا کیا ہے, ان 10 دنوں سے لینا کیا ہے, حاصل کیا کرنا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں اور وہ آپ کی ساری زندگی کے لیے زندگی آپ کی ساری زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا, جیسے ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو, تو رمضان کے شروع میں جس نے جتنی بھی محنت کر لی, اگر وہ آخری دن آخری وقت میں محنت نہیں کرے گا نا, اور اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرے گا, اور اس کا خاتمہ اس پہ نہیں ہوگا رمضان کا, تو آپ کے شروع کی ساری باتیں, اور نارملی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی انرجیز جو ہوتی ہے نا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک بات مجھے جو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ پورے سال کے لیے, یہ تو آپ کا ٹریننگ کا مانتا ہے, کیونکہ اسی سے آپ نے وہ غذا لینی ہے جس کو سارا سال آپ نے اس پہ عمل کرنا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا اتنا پیار. استاد میں دوبارہ چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ ہمیں آخری عشرے کی فضیلت کے بارے میں جو ہمیں قرآن سے دلائل ملتے ہیں اور حدیث سے ملتے ہیں, ان کے اوپر آپ ضرور روشنی ڈالیں. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ پورا مہینہ جو ہے یہ نزول قرآن کے مہینے کے حوالے سے اس کا تعارف رب العزت نے کروایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اگر دیکھا جائے تو نزول کی بات اگرچہ وہ لمیٹڈ ہے کسی ایک رات میں, لیکن شہر کی بات کی گئی, یعنی ایک پورا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. تو اس مہینے کی قدر و قیمت قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن جو سب سے بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ, الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان آخری 10 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اور خود قرآن حکیم کی آیات سے بھی, سورہ الدخان اور سورہ القدر کی آیات سے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر, بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. تو یہ یعنی کوئی فکسڈ ٹائم نہیں ہے. آپ سے ہم اس کی تعیین کرنا چاہتے تھے, لیکن جب آپ لوگوں کو بتانے کے لیے باہر آئے تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے اور آپ کے دل سے اسے اٹھا لیا گیا. تو یوں یعنی کہ زیادہ بڑا موقع مل گیا کہ 5 راتوں میں آپ یہ محنت کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جنریشنز میں اس بات کو لازمی طور پر چھوڑ کے جانا چاہیے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سیکھیں, کس طرح سے یہ پورا مہینہ ایک فیسٹیو کے طور پر منانا چاہیے. اور یہ راتیں جو ہیں خاص طور پر ان میں جاگنا اور جگانا, اور ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت, قیام اللیل بھی جیسے عام راتوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. اتنی بڑی بات ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. آپ امیجن کریں نا,
کوئی بھی ایسی چیز نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اور اس سادہ چھوٹے چھوٹے پیکج انسان کو زندگی میں مل جائے تو بہت آسانی بھی لگتی ہے. بالکل. اچھا 5 راتوں میں ایسی رحمت تلاش کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو منا لیں کہ پچھلے سارے گناہوں سے ہی چھٹکارا. اور اس پر بہت جتنی اسٹرانگ ہوگی نا انسان کے اندر, میں کہتی ہوں وہ نہیں ہوتا کہ آپ ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اگر آپ اس پہ یقین کریں تو آپ دیکھیں کہ ریئلائزیشن اسٹرانگ ہے تو انسان کتنی شدت سے مانگے گا, کتنی شدت سے توبہ کرے گا اور کتنی شدت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا. اصل میں اسی لیے علم ہر موقع پہ بہت ضروری ہے. استاد یہاں ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. میں فرازر صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے اپنے تجربات بھی ہم سے شیئر کیجیے. الحمدللہ, بس شکر ہے اللہ کا, مجھے اس دفعہ بھی یہ رمضان اور اعتکاف کی کشش یہاں لے کے آئی کہ جو رونقیں یہاں پہ ہیں الحمدللہ, وہ وہاں یہ نہیں کتنی ملتی. بڑی بات ہے. اور بہت سمٹائم ہم زیادہ اپنے miss علاقوں کرتے میں ہیں. رہتے ہوئے اس نعمت کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے ارد گرد جب قرآن کی مجالس ہو رہی ہوتی ہیں, یہ مساجد سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, مساجد کے یہ بھی حوالے کتنا سے بڑا جو احسان ہے. تعلق ہے انسان کا, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کے مجھے اس حکم پہ اتنا رشک آتا ہے کہ جو لذت میں نے وہ محسوس کی گھر بیٹھ کے آپ وہ کر ہی نہیں سکتے. نہیں کر سکتے. تو اعتکاف پہ جا رہی ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایسا ہے نا جی اس دفعہ بھی اعتکاف پہ جی بیٹھنا جی چاہ کر رہے رہی ہیں. ہوں. ماشاءاللہ. چلیں آپ ہم الحمدللہ. سب کو بھی دعا میں یاد میں رکھیں. اسی لیے سے آئی تھی کہ اعتکاف کروں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس آپ ہم سب توفیق کو بھی دے دعا میں ہمیں. یاد رکھیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد بلیس فرائیڈے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. بلیس فرائیڈے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم مختلف مہمانوں سے گفتگو کر رہے تھے. ہمیں 2 اور نئے مہمان اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں, ان کا تعارف کرواتی چلوں, پھر میں استاذہ سے سوال لوں گی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سعدیہ محسن صاحبہ نے جوائن کیا ہے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی. اور اسی طرح سے غزالہ زاہد صاحبہ نے جوائن کیا ہے, آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. استاذہ رمضان کی بڑی خاص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف ہمیں توجہ بھی دلائی ہے, عمرہ, اس کے بارے میں آپ ہماری تھوڑی رہنمائی کیجیے. فائزہ, عمرہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور وہ رمضان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان میں عمرہ کرنے کا موقع ملتا ہے. شکر الحمدللہ. تو یہ رمضان کے مہینے میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, لیکن آخری عشرے کی کیا ہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جیسے توفیق دے دے. بالکل ایسے ہی ہے. تو عمرہ کرنا جو ہے وہ نیچرلی ہر دل کی تمنا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس موقع پر دعا بھی ضرور کر دوں کہ جتنے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے بھی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو رمضان کا عمرہ نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور ایک ایسے وقت پر ہے جس وقت کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے جی. اور یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے, وہاں پہنچنا, وہاں جانا, اللہ کے حضور پیش ہونا. اور عمرہ کے بارے میں ویسے بھی کہ یہ بھی گناہوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ. مجھے تو اسلام کی یہ بات ہی بہت پسند ہے استاذہ, اتنے چھوٹے چھوٹے سے پیکیجز ہیں, ہر قدم پہ خوشخبری ہے, ہر قدم پہ آپ کو ایک بشارت مل جاتی ہے, یہ کر لو تو بھی معافی, یہ کر لو تو بھی معافی. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. انسان صرف اس محبت کو محسوس کرے. ابھی ہماری ساتھی سعدیہ جی عمرے سے کل ہی واپس آئی ہیں. ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ رمضان میں عمرے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ الحمدللہ مجھے رمضان میں شوق بہت تھا جانے کا, اور وہی تھا کہ آیات ڈھونڈتے تھے کون سی حدیث ہے کہ کیا عمرے میں جائیں تو کتنا ثواب ہوتا ہے رمضان میں جانے کا. تو وہ مجھے شوق تھا, اور الحمدللہ اللہ میاں لے کے گیا. اور وہی بات ہے کہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے, کہ ان کو بتانا ہے کہ نہیں اس طرح سے ہمیں سنا ہے تو اس کا ثواب ہے تو مجھے جانا ہے. تو وہ الحمدللہ ایک دن میں پروگرام بنا اور اللہ میاں لے گیا اور کروایا.
اور آپ یقین کریں کہ جب ہم جمعہ کا خطبہ کر رہے تھے تو جمعہ کے خطبہ میں بھی انہوں نے اسی چیز کو کیا کہ جو ہے کہ آپ اگر رمضان میں آ کے عمرہ کرتے ہیں تو اس کا کتنا ثواب ہے. تو میں نے کہا اللہ میاں نے مجھے اور زیادہ اسٹرانگ بنایا اس سلسلے میں. اور الحمدللہ وہ ہوتا ہے کہ صبر سب سے مین چیز جو ہے نا صبر. ہم لگتا پتہ نہیں ہم کیسے مینیج کریں گے افطاری سحری, بٹ ہر چیز ہوتی چلی گئی. اور وہی وہاں پہ جا کے جو احساس ہوتا ہے نا کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے الحمدللہ اس کا نظر آتا ہے فیکٹ کہ آپ کو قدم قدم پہ اگر ہم جیسے ہم لوگ عمرہ کرنے پہنچے تو بالکل روزہ کھلنے کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہمیں تو اب ہم لیٹ ہو رہے ہیں پتہ نہیں کہاں روزہ کریں. بٹ آپ یقین کریں کہ ہم نکلے ہیں ہوٹل سے اور راستے میں جگہ 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 کھجور آب زمزم, اللہ کے مہمان فیل ہوا ہمیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیسے مہمان نوازی کرتا ہے. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ چیز ایکسپیرینس کرواتا ہے. when you go there تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنی شان یہاں بھی دکھاتا ہے, پر وہاں پہ پتہ نہیں شاید انسان زیادہ فوکس ہوتا ہے. اور وہ جو کیوں ماحول زیادہ ایسا بنا نہیں ہوتا ہے, ہے اس نیت سے کیا ہوتا ہے کہ ہر موقع پہ میں دوسرے جو بھی لوگ واپس آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہ ان حکمتوں پہ اتنے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمارے لیے اسباب کیسا کیے, اس طرح سے کیے. یہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جو تعلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دلوائی اس میں یہ کہ افطار کروانا, روزے کھلوانا, ظاہر ہے کہ بہت بڑے اجر و ثواب والی بات ہے کہ روزہ دار کو تو اجر ملے گا, روزہ کھلوانے والے کو بھی ویسا ہی اجر ملے گا. اور یہ علم کا یقین دل میں اترنے کی وجہ سے ایسا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور ایک سیکنڈ نہیں آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ آپ کو روزہ فیل ہو رہا ہے. ایسے صبر آتا ہے, نہ پانی کی کم شدت محسوس ہوتی ہے نہ کچھ کھانے کی, بس یہ ہوتا ہے ذکر ذکر. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کر سکیں, طواف کر سکیں گے, جتنا ہم صبر اکٹھا کر سکیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے سب کی کوششوں کو. ابھی سادیہ جیسے آپ نے کہا نا ذکر کرنے سے جو ہے وہ صبر آتا, اصل میں روزہ داروں کے لیے ذکر جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی غذا ہے, یعنی جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تسکین ملتی ہے. ایک سیکنڈ نہیں فیل ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. تو واقعتاً انسان کو عادت بھی ہوتی ہے نا, اور یہ ہے کہ وہاں رہنے سے آئندہ آنے والے دن بھی کس طرح سے انسان ان کے لیے بھی کتنا کچھ توشہ لے کے آتا ہے. بالکل. اور ہر چیز لگ رہا تھا ایک سسٹمیٹکلی چل رہی ہے کہ ہمیں کچھ پلاننگ نہیں کرنی پڑی, خود بخود چلتا چلا جا رہا تھا. الحمدللہ ہو گیا, سب کچھ ہوا, ذکر طواف ہر چیز اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا چلا جاتا ہے. اور کہیں پہ آپ تھوڑا سا پھنستے ہیں تو فوراً اللہ سے دعا اللہ میں آسانیاں کر دو, اور اللہ میں ایسے راستے کھولتے ہیں آپ خود حیران ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو اور وہاں پہ کی ہوئی دعاؤں کو اور عبادات کو قبول فرمائے. استاذہ بہت ہی خوبصورتی ہے اسلام کے اندر. انسان ایک قدم, وہی والی بات ہے, ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی والی بات, چل کے آؤ تم میری طرف تو میں دوڑ کے آؤں گا. اور وہ محسوس ہوتا ہے. اور آپ کی کتاب ہے جس میں آپ نے ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے کہ ایمانی تجربات کر لیں. تو مجھے لگتا ہے یہ جو ہمارے ریچولز ہیں نا اسلام کے, یہ بھی آپ کو موقع دیتے ہیں جب آپ ان کو پرفارم کرتے ہیں کہ آپ ایمانی تجربات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. جب انسان کسی چیز سے گزرتا ہے نا تو جو یعنی ایکسپیرینشل لرننگ کا کوئی اور وہ نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ مجھے ہمیشہ یہ ٹاپک بہت اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ جیسے مختلف چیزوں کے فلیور چکھتے ہیں تو ایمان بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ایکسپیرینس کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے. غزالہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخری عشرے میں کس طرح سے آپ ایک ماں بھی ہیں اور گھر میں بچوں, اپنے لیے بھی انسان کوشش کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس ماحول میں آگے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیں, تو آپ کس طرح کی کوششیں کرتی ہیں؟ الحمدللہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے گھر کو نا ڈیکوریٹ کرنا ہے. اچھا ماشاءاللہ. کیونکہ بچے اکثر یہ ظاہر ہے آج کل موبائلس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, وہ کرسمس کا فیسٹیول دیکھ رہے ہیں, دوسرے دیکھ رہے ہیں, انہیں اس سے اتنے انسپائر ہوتے ہیں وہ بچے کہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو موقع ہے ہم اس میں کیا کریں گے. الحمدللہ فرسٹ رمضان سے ہی ہم نے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر لیا, کہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے افطاری کیسے کرنی ہے. ہمارا الحمدللہ دسترخوان بھی زمین پہ بچھتا ہے ماشاءاللہ. میرے پوتے پوتیاں بھی ہیں, ہسبینڈ ہے, بہو ہیں, سب ہیں ہم لوگ. ہم نے جہاں پہ اپنی افطاری کرنی ہے ہم وہاں پہ بھی ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں, فیری لائٹس لگا کے, بیلونز رمضان کے لگا کے. اور میری بہویں لے کے آئی ہیں وہ بیڈس وغیرہ کے, بچے تسبیحیں بنائیں خود ہی, انہیں پتہ چلے ہاتھوں سے سب کچھ کریں. ایکٹیویٹی بھی بڑی کمال ہے, بہت شاندار. پھر الحمدللہ انشاءاللہ لیلۃ القدر آ رہی ہے, اس میں بھی انشاءاللہ پروگرام تو ہے کہ ہم مسجد میں ہی جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ میری ساس ہے, ہم تراویحوں کے لیے بھی جا رہے ہیں. لیکن اب جو ذرا لیلۃ القدر جو ظاہر ہے جو ہمارے بعد کے بچے ہیں وہ اتنے موٹیویٹ نہیں ہو رہے.
انہیں کرنا بہت مشکل ہے. یہاں تو ہم میں کمیاں رہ ان کے لیے گئی وہ ہیں, ماحول پیدا کرنے کے اور ماحول ماحول بنانے کی پیدا نہیں ضرورت ہوا ہے. نا. جی بالکل. لیکن اب موقع میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو میرے پوتے پوتیاں نا میں ان کو وہ ماحول دوں, تاکہ کیا بات ہے. چلیں وہ تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن اور ہم جائیں. دعا کرتے ہیں Generations کہ کے جی لیے آپ کی سوچنا کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات. اسلام کو ترویج دینا اور خوبصورتی, کوئی انسان خوبصورتیوں میں جینا چاہتا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی کال ہے, مجھے ایک کال لینی ہوگی. ایک کالر ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ثنا سعد بات کر رہی ہوں برے وقت. جی ثنا جی بتائیے گا کیا سوال ہے. میم میرا اساتذہ جی سے سوال ہے کہ جو آخری عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر کی کوئی خاص نہیں یا کوئی اس طرح کا ماحول ہم پہچان سکیں اس چیز کو کہ یہ لیلۃ القدر ہے. اساتذہ سوال یہ ہے کہ آخری عشرے میں اور کیا خصوصی عبادت کی جا سکتی ہے؟ آخری عشرے کی خصوصی عبادت تو قیام اللیل ہے, سبحان, تلاوت قرآن ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اعتکاف ہے. اور جسے نارملی یعنی ہمارے یہاں لوگ اس چیز کو کافی سمجھتے ہیں, روزہ افطار کروانا بھی, پھر اسی طرح سے غرباء اور مساکین کا خیال رکھنا بھی, اور سب سے آخر میں ظاہر ہے صدقہ فطر بھی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جس طرح سے ہمارے لوگ, ہمارے بچے بہت زیادہ, ابھی جیسے غزالہ بھی ذکر کر رہی تھیں کہ بچے جو ہیں وہ جب کرسمس کو دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آخر کیا ہے دین میں. تو بچوں کو مساجد میں لے کے جائیں, بہت اچھا ہے. بچوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں جہاں لوگ اکٹھے ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے دبئی میں اور اسی طرح سے مختلف کنٹریز میں اسلامک سینٹرز میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور یہ ہے کہ لوگ جب بہت اکٹھے, فیملیاں اکٹھی ہوتی ہیں نا, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ تقویت ملتی ہے. بچے بڑے سب ایک میلے کا سا سما بھی ہو جاتا ہے. بے شک عبادت ہے, جیسے حرم کے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ زیادہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت ہے. جتنی بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے اتنا زیادہ لوگوں کے اندر تقویت بھی آتی ہے. الحمدللہ. استاد صاحب الحمدللہ مجھے خود بھی یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ 2007 میں میری والدہ مجھے لے کر آئیں, تو جہاں اس دفعہ آپ 27 کی تاکرات کروا رہی ہیں لاہور میں الحمرہ میں, وہیں پر وہ تاکرات تھا. اور میری پہلی دفعہ یہ منظر تھا جو میں نے زندگی میں دیکھا تھا کہ بہت سارے سفید سکارف میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور استاذہ درمیان میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہی تھیں, اور تلاوت اور قرآن, اور ایک ایسا خوبصورت سلسلہ تھا, مجھے لگتا تھا وہ کھلے آسمان کے نیچے کوئی نور برس رہا ہے. اور یہ شاید یہ جو ایک منظر ہے یہ کبھی میری زندگی سے مس نہیں ہو سکا. تو میں جب بھی اہل القرآن اور قرآن کے بارے میں سوچتی ہوں تو وہ سب سے خوبصورت جو میری آنکھ نے کیپچر کیا وہ منظر تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے حوالے سے میکسیمم ہماری قوم نے جو سوچ لیا وہ یہ ہے کہ تراویح میں قرآن جیسے سن لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی. بہت بڑی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قرآن کی تعلیم, قرآن کا پڑھنا, قرآن کا کام کرنا, قرآن کو اپنے لیے مشن بنانا, سبحان اللہ, انہی راتوں میں تو معاہدے ہوتے ہیں, اللہ نزول قرآن کی راتوں میں. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان راتوں میں قرآن مجید کی مجالس ضرور ہونی چاہیے, کہ ان مجالس کے بغیر وہ یعنی آئندہ کا ایک جو بعد از رمضان اثرات ہونے چاہیے وہ اثرات ویسے مرتب نہیں ہوتے, کیونکہ قیام اللیل ہے وہ رمضان کے ساتھ ختم ہو گیا. آپ نے تلاوت کی, اکثر لوگ تلاوت کی اس کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں, لیکن تعلیم کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. الحمدللہ. اور انسان کنیکٹیوٹی میں آتا ہے. ایک کالر ہیں, انہیں لیں گے. جی ام الفاتحین ہیں لاہور سے. جی بتائیے گا آپ کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں استاذہ سے دعا کروانا چاہتی ہوں. اصل میں آن لائن قرآن ٹیچر ہوں, 2 سال سے میں پڑھا رہی ہوں, لیکن میرے لیے اب بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں کہ مجھے جیسے شیطان کی طرف سے پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ میں اس راستے سے پیچھے ہٹ جاؤں, میرے بچوں کی طرف سے اور بھی دوسرے مسائل کی طرف سے. ایک تو میں یہ دعا کروانا چاہتی ہوں کہ استاذہ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ میں کبھی بھی اس راستے سے پیچھے نہ جاؤں, میں آگے جانا چاہتی ہوں. جہاں پہ استاذہ ہیں نا, میں اس سے بھی آگے جانا چاہتی ہوں. میں اپنی پوری زندگی کو قرآن کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرے لیے فی الحال بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں. تو میں دعا کروانا چاہتی ہوں کہ ایک تو میرے لیے دعا کر دے
کہ میں کبھی بھی یہاں سے واپس نہ جاؤں بلکہ آگے آگے ہی جاؤں, اللہ کے دین کا کام کروں, اسی راستے میں مجھے موت آ جائے اور جب میں اللہ کے سامنے جاؤں تو اللہ کہے جا تو میری بندی تو سیدھی جنت میں چلی جا, میں تیرے سے راضی ہوں. اور دوسرا میری دعا کی یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے جو بچے ہیں اللہ ان کو اپنے دین کے لیے چن لے, ایسا ان سے اپنے دین کا کام لے جو دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو, ان کو ایسی آواز دے, ایسا قرآن وہ پڑھیں کہ سننے والے کے دل میں اتر جائے. میری پوری نسل, میرے بچے, ان کے بچے, آگے تک ساری نسل میری اسی طرح سے جائے کہ وہ دین کا کام کریں بس, اور میرے لیے وہ میرے لیے اور میرے استاذہ کے لیے وہ ذریعہ نجات بن جائیں. میں یہ دعا کروانا چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ نے خود بھی اتنی خوبصورت دعائیں کر لی, ہم استاذہ سے بھی ریکویسٹ کریں گے اور ہم سب یقیناً اور سب دیکھنے والے بھی اس پہ آمین کہیں گے انشاءاللہ. جی استاذہ. ام الفاتحین, میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں آپ کے جذبوں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری امت کی بیٹیوں, امت کی ماؤں کو یہ جذبے عطا کرے. اور دوسری بات یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اتنی بڑی دعائیں کریں گے تو نیچرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ماحول بھی ایسا ضرور پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی طلب اور زیادہ بڑھ جائے اور آپ اس کے لیے اور زیادہ کوششیں کرنی شروع کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی قرآن کا خدمت گار بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن حکیم کی تلاوت, قرآن حکیم کی تعلیم اور قرآن حکیم کا تعلیم دینا سب نصیب فرمائے. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور میں امت کی ہر بچی اور بچے کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ وہ ہدایت کے آسمان کے روشن ستارے بنائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو یہ سمجھ اور فہم دے کہ وہ اپنی نسلوں میں اس کام کو عام کرنے کے لیے کوشش کریں اور یہ دعائیں کریں. اگر ہماری دعائیں بدل گئیں انشاءاللہ تو ہمارے معاملات بھی بدل جائیں گے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سعدیہ محسن صاحبہ, آپ کا بھی, غزالہ زاہد صاحب آپ کا بھی, کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اپنی اتنے پیارے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے اور انشاءاللہ پھر اگلے مہمان ہمیں جوائن کریں گے. استاذہ نکہت ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ. آپ کال کر سکتے ہیں, سوالات پوچھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. بلیس فرائیڈے رمضان ٹرانسمیشن افطار اسپیشل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. الحمدللہ مہمانوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آخری عشرے کی عبادات کے حوالے سے اور کیا کام ہم نے کرنے ہیں, کیا گول سیٹنگ کرنی ہے, اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں کچھ اور مہمانوں نے جوائن کیا, ان کا تعارف کرواتی چلوں. امبر کاشف صاحبہ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور سارہ چودھری صاحبہ ہیں. جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کی آمد کا. سارہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی, الحمدللہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شوبز سے پہلے تعلق رہا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی اور شکر الحمدللہ وہ اس قرآن کے راستے کی طرف آئیں اور اب لوگوں کو بھی اس راستے کی طرف دعوت دیتی ہیں. NLP پریکٹیشنر ہیں. بہت ساری باتیں ہم سارہ سے بھی کریں گے, آج سیکھیں گے. اور الحمدللہ استاذہ نکہت ہاشمی ہماری ایکسپرٹ پینل میں موجود ہیں جو ہم سب کی رہنمائی کر رہی ہیں. تو آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. سارہ میرا سوال آپ سے ہے, رمضان آخری عشرے پہ بات ہو رہی ہے اور بس اب 2 ہی دن باقی ہیں اور بہت محنت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. آپ اس کو کس طرح سے پلان کرتی ہیں؟ فائزہ, ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کی اہمیت سے تو میرے خیال سے ہم سب واقف ہیں اور سبھی چاہتے ہیں کہ اسے اچھے سے ہم نا فائدہ اٹھا لیں. اور اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں, جو ایک ہمارا انکلائن بہت ہے نا کہ ہم فائدے اور پروفٹ کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جی کون سا ایسا کوئی طریقہ ہمیں پتہ چل جائے کہ میں کچھ چھوٹا سا اماؤنٹ
جو ہے نا انویسٹ کروں اور وہ راتوں رات ڈبل ہو کر مجھے جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو جائے, مجھے بہت زیادہ منافع ہونا ہے. یعنی ہماری ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم ہر وقت منافع پر جو ہے نا, اور خاص طور پہ اگر کم محنت کر کے لیکن زیادہ منافع کے اوپر ہمارا فوکس رہتا ہے. تو پہلے تو اٹ سیلف رمضان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ایسی بلیسنگ دی ہے کہ اگر ہم پورا سال نہیں بھی کچھ کر پا رہے اپنی زندگی میں جو بھی ہمارا معمول ہے اس کی وجہ سے, تو اٹ سیلف رمضان جو ہے وہ آ جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. پھر اس کے اندر بھی جو ہمیں آخری عشرہ دے دیا گیا, اور اس میں جو خاص طور پہ لیلۃ القدر کی ہمیں کہہ دیا گیا کہ 1000 رات جو ہے اس سے بہتر ہے ہمارے لیے 1000 مہینوں سے. تو وہ 1000 مہینے اگر ہم سوچیں آلموسٹ 80 ایئرس آئی گیس بن جاتے ہیں, تو 80 سال. یعنی اگر آپ نے صرف 10 دن اگر اچھے سے صحیح سے محنت لگا کر کسی بھی طرح ایفرٹ کر کے کر لیا, اور اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا اگر آپ نے اس کو پا لیا, تو وہی والی بات ہے کہ 10 دن کی آپ کی جو تھی وہ انویسٹمنٹ تھی, لیکن پروفٹ آپ کو کتنا زیادہ ہو گیا. الٹیمیٹ پروفٹ ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. بالکل چند سال کی زندگی سے زیادہ انسان کو زندگی نہیں ملتی ہے, اور پھر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے. بالکل. اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ انسان کو نفع نقصان کی زبان میں ذرا زیادہ سمجھ آتا ہے, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ایرا میں تو یہ بات بہت ہی سمجھ آتی ہے کہ کچھ لگا کے بہت سارے لوگوں تک ریچ آؤٹ کر لو یا پیغام پہنچا لو. ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات سارہ نے کی, بہت کون سے ایسے خصوصی اعمال ہیں, آپ مسلسل بات تو کریے لیکن پھر بھی بندہ حریص ہے نا, وہ جاننا چاہتا ہے اچھا کون سا ایسا کام کر لوں, کس طرح سے اپنا. اور ایک اور بات میں ضرور آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ وقت مغرب کے فوراً بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے, یعنی سم ٹائم ہم چند گھنٹے بھی ضائع کر دیتے ہیں, شاید قیام اللیل شروع کریں گے اس وقت سے تاخرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی فائزہ, ایسا ہے کہ جیسے ہمارا شمسی سال ہے تو اس میں رات کے 12 بجے سے اگلا دن شروع ہوتا ہے, اور اپ ٹل نیکسٹ نائٹ یہ رہتا ہے. لیکن قمری مہینوں کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو رات پہلے آتی ہے, پہلے شروع ہوتی ہے, اور مغرب کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے اور فجر تک, یعنی رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے, یا حتی مطلع الفجر. تو یہ یعنی کہ پوری کی پوری رات, اس کا لمحہ لمحہ انسانوں کے لیے بہت خیر, بہت بھلائیاں, بہت نفع لے کر آتا ہے. اور آپ نے اچھی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا چلو تراویح کا ٹائم آئے گا, یا اسی طرح سے رات کا آخری حصہ, رات کا آخری حصہ. میں نے دیکھا کہ کافی وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے انسان کو, کیونکہ ایک اتنی قیمتی مومنٹ شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں کچھ بھی ضائع تو نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی جب ابتدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے روزہ افطار کرنے سے ہی ابتدا ہوتی ہے, اور افطار کرنے والے کے لیے بہت بڑی خوشی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع پر جس طرح سے بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ عطا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ افطار کے ساتھ آپ افطار اور لوگوں کو کروا رہے ہیں. ویسے مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ تاخراتوں میں جب لوگ افطار کرواتے ہیں تو تاخرات پوری کی پوری متاثر ہو جاتی ہے. شاید مردوں کے لیے اس طرح سے متاثر نہ ہوتی ہو جتنا خواتین اس سے متاثر ہوتی ہیں, کیونکہ نیچرلی پورے گھر میں ایک ہنگامہ رہی کسی کیفیت ہوتی ہے, بہت کچھ کھانے پینے کو بھی مہمانوں کے ساتھ. یعنی آپ مہمانوں کو فارغ کرتے کرتے تراویح بھی کافی لوگوں کی مس ہو جاتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو سمیٹنے میں پھر عبادت میں کوئی لذت بھی پیدا نہیں ہوتی جب آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو نیچرلی یعنی کہ یہ موقع جو ہے وہ تھوڑا بے شک افطار کروائیں, لیکن اس کو پلان اس طرح سے کر لیں جس میں باقی لوگوں کا وقت اس طرح سے ضائع نہ ہو. اور جس طرح ہماری ٹریڈیشنل افطاریاں ہیں ان کو 27ویں رات میں اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے. خواتین کے لیے تو امام کعبہ نے بھی خصوصی طور پر تمام مردوں سے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ اس برکت والے مہینے میں, اور خاص طور پر یعنی جمعے کے دن بھی اور باقی دنوں میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی مہربانی کریں, اور ان کے اوپر اتنی زیادہ مشقت اور اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. اور اگر ہو بھی تو اس میں یہ کہ پھر ایزی ویز اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں جس میں کسی کے لیے بھی مشکل نہ ہو, جو کہ ہمارے یہاں پھر جب یعنی دعوتیں ہوتی ہیں تو اس کو اختیار نہیں کیا جاتا کسی بھی صورت. تو یہ ہے کہ پھر عام دنوں میں کر لی جائیں, لیکن اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. صحیح. خصوصی مجالس قرآن کے حوالے سے جو منعقد کی جاتی ہیں استاذہ, ان میں شرکت کے حوالے سے جو اسپیشلی تاخراتوں میں کی جاتی ہے, کیونکہ اکٹھے ہو کے سمجھنے بڑا آسان لگتا ہے, عبادت کرنا, قیام کرنا, تراویح کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن کیا اس طرح کے انتظامات کرنے چاہیے؟
ایک دوسرے سے انسپریشن ملتی ہے نا, اس لیے لوگوں کو اچھا بھی فیل ہوتا ہے. اس میں کیا شک ہے, تراویح کے لیے جو ارینجمنٹس ہیں, جیسے پورے رمضان میں ارینجمنٹ ہوتا ہے, اس طرح سے وہ لوگ جو سارے رمضان میں تراویح نہیں ادا کر سکے, انہیں کم از کم آخری عشرے میں ضرور وقت نکالنا چاہیے, اور اس یعنی بھاگتے وقت سے اپنا شیئر ضرور لینا چاہیے. اور وہ جو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے بھی کہ اپنی یوتھ کو انسپائر کرنے کے لیے یہ مومنٹس بہت اہم ہوتے ہیں, یہ سیلیبریشنز بہت اہم ہوتی ہیں کہ ہم اور زیادہ لوگوں کو اس طرف. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یوتھ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے انتظامات کریں. سبحان اللہ, بالکل درست. کیونکہ یہ اب یوتھ کا ٹائم ہے کہ وہ آگے بڑھیں, آگے بڑھ کے ان کو اسی طرح سے کریں. جیسے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں, جب ہم سکولز میں, کالجز, یونیورسٹیز میں ان کو جب کوئی کام ہینڈ اوور کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ساری یوتھ کو آگے بڑھ کے جگہ پر ایسے انتظامات کرنے چاہیے, اور جو انتظامات ہو رہے ہیں ان میں حصہ بھی ڈالنا چاہیے. تو یہ کہ قرآن کی جو مجالس ہیں تراویح کے ساتھ ساتھ, قیام اللیل کے ساتھ ساتھ, اس کا بھی بڑا نفع ہے, بہت خیر ہے ان میں, اور اس خیر سے محروم نہیں کرنا چاہیے. بہت سی زندگیاں اور دل بدلتے ہیں. اور استاذہ ایک کال ہے, میں بڑی معذرت ہوں. جی بتائیے گا کون ہے, کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم, میں کہکشاں بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی جی کہکشاں, بتائیے گا آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے استاذہ جی سے کہ جیسے استاذہ نے کہا کہ ہمیں قرآن سے تعلق جو ہے اس طرح بنانا چاہیے اسی رمضان کے دوران ہی, تاکہ ہم اس کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کر سکیں انشاءاللہ. تو میں نے پرسنلی الحمدللہ آن لائن پڑھا ہوا ہے قرآن کی تفسیر ترجمہ, لیکن ہمیشہ سے کمی تو ہمیشہ سے فیل ہوتی ہے, اور رمضان کے لیے بھی پری پلاننگ کی کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہر دفعہ ایک تو یہ ہے کہ کمی رہ جاتی ہے, اس کا گلٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اس گلٹ کو کیسے ہم کم کریں, اور میں آن گراؤنڈ جو ہے وہ تعلیم دینا چاہتی ہوں قرآن کی, مطلب بذات خود استاد سے. تو اس کے لیے میں نے کافی دعائیں بھی کی ہیں, فرد بھی کی ہیں, لیکن شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ایسا موقع نہیں ملا. تو میں اس کے لیے اور کیا کروں, میں دعائیں الحمدللہ کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ یقین بھی ہے. اور مجھے یہ ہے کہ اس سے میری اور زیادہ تربیت ہوگی, مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شاید آن گراؤنڈ ایجوکیشن کے بعد ہی میری بہترین تربیت ہو سکتی ہے. اس بارے میں استاذہ جی میری رہنمائی ضرور. جی جزاک اللہ خیر آپ کے کال کرنے کا. جی استاذہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ میں ترجمہ اور تفسیر میں نے پڑھ رکھی ہے, تو آپ کو بہت مبارک ہو الحمدللہ. آپ کی قرآن سے محبت یقیناً یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے اور بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے. دوسری بات یہ کہ آپ چاہتی ہیں کہ اس میں یعنی جتنا آپ کرنا چاہتی اتنا کر نہیں پاتی, تو ایک گلٹ ہوتا ہے. تو استغفار کرنی چاہیے جہاں کمی رہ جائے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی کے اختتام پر, حالانکہ آپ نے زندگی بھر جو محنت کی ہے اس کا کوئی یعنی کہ کوئی دوسری مثال نہیں ہے, تو آپ سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ سورہ نصر میں پڑھتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور استغفار کرو. تو استغفار بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں اور ہمارے لیے بخشش کا معاملہ فرمائیں, ہمیں معاف کر دیں ہماری کمی کوتاہی پہ. اور جب استغفار کی جاتی ہے نا تو یہ اس سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. سیدنا عمر سے جب لوگوں نے کہا کہ بارشیں نہیں ہوتی تو آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے, تو انہوں نے جس وقت دعا کرنی شروع کی تو استغفار ہی کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ بارش کے لیے آپ دعا کر دیں, لیکن آپ نے استغفار کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے رحمت کی فواریں برستی ہیں. تو استغفار جو ہے نا یہ بہت زیادہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اس کی وجہ سے آئندہ اور مواقع بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے کہا کہ آن لائن یا اپنی تربیت کے لیے کیا ہو سکتا ہے. تربیت کے لیے اصل میں کسی یعنی بے شک آپ جتنی بھی تعلیم حاصل کریں, لیکن جو لوگ زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں انہیں ضرور کوئی نہ کوئی یعنی کسی مربی, کسی استاد کے ساتھ کسی کی زیر نگرانی ضرور رہنا چاہیے, کیونکہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کے بغیر
انسان کی تراش خراش نہیں ہوتی اور انسان کی زندگی کی کوالٹی بہتر نہیں ہوتی. اس لیے صرف آن لائن کے لیے دعا نہ کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس سے اچھے استاد کے لیے, اچھے مربی کے لیے بھی ضرور دعا کر لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ استاد, آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا. عنبر صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخری عشرہ اور خصوصی طور پہ رمضان, اور ایک آپ مدر بھی ہیں, آپ کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے پلان کرتی ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے؟ جی فائزہ, بچوں کے لیے تو بہت محنت کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے تربیت کتنا زیادہ وہ رول ادا کرتی ہے. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ان کو مطلب گھر کا ایک ماحول میں کہتی ہوں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس کے اندر, پیرنٹس کا, کہ آپ اکٹھے بیٹھیں, ان کو لے کے موٹیویٹ کریں بچوں کو. اور جیسے اساتذہ نے بھی کہا کہ یوتھ جو ہے آج کل بچے جو ہیں وہ کچھ کام کریں اس کے لیے. تو الحمدللہ میرے بچے ماشاءاللہ کافی اس چیز کی طرف ان کا ہے رجحان. بیٹا بھی جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ کافی کام کر رہا ہے, اور بیٹی بھی میری عالمہ کا کورس کر رہی ہیں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ کوشش تو ہے اور کرنی بھی چاہیے. جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور طاق راتیں ہیں, تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اکثر والدین کہتے ہیں کہ جی بچے سنتے نہیں ہیں. میرے خیال میں اگر ماؤں کا جذبہ بڑا جی بالکل تو بچے سنتے ہیں. بالکل, بچوں کے اندر خیر ہے, کا بڑا وہ رول آ جاتا ہے نا کہ آپ بچوں کو وہ کریں, موٹیویٹ کریں اس کے لیے. جیسے آج کل گیجٹس اتنے زیادہ یوز ہو رہے ہیں, ہر وقت بچے اسی کے اندر ہی انوالو رہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ ہم بچوں کو اکٹھا کریں, بٹھائیں, انہیں ایک ماحول دیں, تو اس سے انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آتی ہے. جزاک اللہ خیر. بھی انسان اگر سوچتا ہے کہ بچے سنی انسنی کر رہے ہیں تو وہ ان کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ قبول اگرچہ قبول کرتے نظر نہ بھی آئیں, لیکن ایک سٹیج آتی ہے جب وہ سب چیزیں پاپ اپ ہوتی ہیں. بالکل. اور ابھی بریک میں جیسے سارا سے بات ہو رہی تھی, ماشاءاللہ 5 بچوں کی ہوم سکولنگ کر رہی ہیں, اور آپ کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے. اس پہ تو ایک الگ سیگمنٹ بھی کریں گے انشاءاللہ, پورا پروگرام رمضان کے بعد کریں گے. لیکن آپ کس طرح سے بچوں کو انوالو رکھتی ہیں؟ اسکول بھی نہیں جا رہے اور خود اتنی توجہ دینا, اور ماشاءاللہ ڈفرینٹ ایج گروپ کے بچوں کو توجہ دینا, اور پھر اس طرح کے موقعوں پہ کس طرح پریپیئر کرتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات, کیونکہ ابھی مجھے کل بھی میں نے کویسچن وہاں پہ پوسٹ کیا تھا انسٹاگرام پہ, تو وہاں پر بھی کچھ مدرس تھی, وہ پریشان ہو رہی تھی کہ ابھی میرا نیو بورن ہے اور میں اس طرح سے رمضان نہیں گزار پا رہی, میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے. تو میرے بھی ظاہر سی بات ہے اتنے سال جو گزرے ہیں اس میں کچھ رمضان ایسے گزرے جس میں بالکل بھی ظاہر سی بات ہے عبادت والی حالت ہی نہیں تھی, یا روزے بھی نہیں رکھے, یا پھر کچھ ایسا تھا کہ اب جس میں پھر چھوٹے بچے تھے تو ان کے ساتھ رمضان گزارنا تھا. الحمدللہ بڑے بیٹے تو بڑے ہو گئے ہیں, وہ تو خود اب روزے رکھ رہے ہیں اور خود شوق سے رکھ رہے ہیں. ایک چیز جو دل کو سمجھائی میں نے خود, ظاہر سی بات ہے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد جو ایک سکون دل کو حاصل ہوا, وہ یہ ہے کہ اس چیز کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر نہ ہماری نیت کو ہی نہیں جانتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ بے شک یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی, اگر ہمارے پاس وقت ہوتا, اگر ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہوتی, تو ہم شاید کس قدر عبادت کر پاتے. تو اگر وہ ذمہ داریاں جو اگین آئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسپانسبلٹی دی ہے, ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, تو اگر یہ ہمارے پاس آ گئی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ, اور کوئی سمجھے نہ سمجھے, باقی لوگ جج کرتے رہیں کہ دیکھو باقی لوگ تو اتنا کر رہے ہیں, تو تمہارے 2 بچے ہو گئے, 5 ہو گئے, تو تم یہ نہیں کر رہی ہو, تو ایسا کیسے. نہیں, لوگ جج کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جج نہیں کر رہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ میرے اوپر رسپانسبلٹیز آئی ہیں, تو اس طرح سے شاید اتنی اچھی چیزیں نہیں ہو سکیں گی جیسے میں ایک اس زمانے میں کری تھی, آج سے 8-10 سال پہلے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو میرے خیال سے اپنا ٹارگٹ بنا کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک رکھیے. فار ایگزامپل, اگر بچے ہیں ان سے اگر آپ پورا دن ان کو بیٹھ کر نہیں ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کچھ بتا پا رہے, تو کوئی ٹائم سیٹ کرے. سحری میں چھوٹے بچے سب سوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بڑے والے بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت کوشش ہوتی ہے کہ ان سے کچھ 5-10 منٹ کی بات ہو رہی ہے. افطار کے وقت گہما گہمی ہوتی ہے کیونکہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں, اور وہ الگ ایکسائٹمنٹ ان کو ہو رہی ہوتی ہے کہ کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو اگر اس وقت نہیں بات ہو رہی تو فجر کے وقت میں کوشش کر لی جائے. نماز جو ہے وہ کوشش, وہ تو الحمدللہ پہلے بھی وہ پڑھتے ہی ہیں, لیکن تراویح جو ہے میں بلکہ ایڈ بھی کرنا چاہ رہی تھی پچھلے والے اس میں بھی, کہ یوتھ کی جو بات ہو رہی تھی. کچھ جو سالوں سے میں اسلام آباد میں تھی, تو الحمدللہ میں بہت اس چیز کو خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ کچھ آرگنائزیشنز نے تراویح کو جو ہے وہ ارینج کیا ہوا تھا. تو وہاں پر
किड्स कॉर्नर बनाया गया था। वहाँ पर वहाँ ड्यूटीज़ लगाई गई थी कुछ ख़वातीन की कि वो उनको एक्टिविटीज़ देती थी, ये नहीं था कि बच्चे छोड़ दिए गए थे। तो मदर्स को फैसिलिटेट करने के लिए वो जो उन्होंने ये अरेंजमेंट किया था कि बच्चों को वहाँ एक्टिविटीज़ दे दी गई थी, तो वो बहुत अच्छा था। जो बच्चे थोड़े बड़े थे वो पढ़ना चाह रहे थे वो पढ़ लेते थे, जो छोटे थे वो वहाँ जाकर थोड़ी एक्टिविटी करते थे, और यहाँ पर मदर्स जो है ना वो तरावी कर लेती थी। तो इस वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें बढ़ाना चाहिए, और मसाजिद में भी अगर पॉसिबिलिटी हो जहाँ भी हो तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो बच्चों के साथ यस इट्स लिटिल चैलेंजिंग, रमज़ान ख़ास तौर पर नींद आपकी जो है इफ़ेक्ट हो रही सब कुछ, लेकिन बजाय इसके कि हम फिर वो गम में जाते रहें कि वो जो मैं आज से 10 साल पहले करी थी या 3 साल पहले करी थी या लास्ट ईयर जो मैंने रमज़ान किया था मैं इस दफ़ा वो नहीं कर पा रही, उसकी बजाय अपने आप को जो आपके लिए इजीली पॉसिबल है, जैसे ज़िक्र उस्ताज़ा ने भी हमें बताया कि ज़िक्र तो मेरे ख़्याल से सबसे आसान इबादत है, जो जिससे हमें वैसे हमारा मोबाइल माशाल्लाह से रोके रखता है, तो हमें एक जो है एक हमारी जंग है कि हम किस तरह से उसको रखें, उसको छोड़ें और कोई रिमाइंडर लगाएं अपने पास या कुछ भी करें, लेकिन ज़िक्र एक तो सबसे पहले वैसे भी रखें, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे और आखिरी अशरा जैसे आने वाला है तो उसमें जो भी ऐसे जैसे हमें मसनून अस्कार मिलते हैं जिनके बहुत बहुत फ़ज़ाइल बताए गए वो मस्ट हैं कि पूरे रमज़ान में तो कोशिश रही कि उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए, दरूद शरीफ जो है ज़्यादा पढ़ा जाए। उसके साथ साथ फिर और भी जो भी चीज़ें पॉसिबल थी ऐसे टाइम्स में लगा कि अच्छा इस वक्त में छोटे बच्चे जो है वो सो जाते हैं, उनका नैप का टाइम है, वहाँ पर उस वक्त बैठ के कुरान पढ़ लिया जाए, जो बड़े बच्चे उनको भी कुछ इस तरह की बात कर दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरे इंसान कोशिश करता जारी है, अल्लाह ताला उनको हर किसी के हालात फ़र्क हैं, मामलात फ़र्क हैं, बच्चों की एज ग्रुप फ़र्क हैं। मुझे आजकल ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, रमज़ान में भी अल्लाह ताला की तरफ से इस साल ऐसा है, तो मैंने तमाम फ़ोन की नोटिफिकेशंस बंद की हुई और मैं सिर्फ कुरान खोल लेती हूँ। तो अनटिल कि मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है आधे घंटे के बाद तो मैं एक दफ़ा खोल के देख लेती हूँ, तो मुझे लगता है बड़ा ईज़ हो जाता है, क्योंकि गैजेट पकड़ने की आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमें इतनी आदत होगी कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, तो सिर्फ उसको डाइवर्जन लगाने की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह फितने का वो है ना, बिल्कुल फितना है ये जो मोबाइल्स जो गैजेट्स हैं, जो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी से खैर भी फैल सकता है और इसी से अब हम भी खुद भी मीडिया पे आ रहे हैं, सामने भी, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग घर बैठे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। ये जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, जो पेरेंटिंग आजकल बहुत आसानियाँ भी हो गई हैं। अच्छा भाई सारा जैसे कह रही थी कि यानी पहले ज़्यादा मौक़े मिलते थे काम के, इबादत, मुझे लगता है कि आपकी तो शख्सियत में वसअत आई है 5 बच्चों की वजह से, ये बहुत बड़ी इबादत है कि आप यानी एक शख्स भी आपके तवस्सुत से हिदायत पा जाए तो 100 यानी सुर्ख ऊँटों से बेहतर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। और आप ये देखिए कि आप माशाल्लाह 5 की ट्रेनिंग कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसमें बरकत अता फरमाए। फिर आप ये देखिए कि इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये फ़ील होता है कि महदूदियत नहीं, ये वसअत है। बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा मैंने यही कहा ना कि वो माएँ जो ये सोच में जाकर ज़्यादा वो गम में पड़ी रहती हैं कि नहीं मेरा तो अच्छा रमज़ान, क्योंकि मैंने कल यही सवाल पूछा था सबसे कि आप सबका रमज़ान कैसा गुजरा है, तो उसमें कुछ मदर्स का यह है कि नहीं अच्छा नहीं गुजरा, किसी का न्यू बॉर्न बेबी था, किसी का छोटा बेबी था। मैंने फिर उनसे यही कहा, मैंने कहा कि देखिए अल्लाह ताला आपकी नीयत जानते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अल्लाह ताला ने ही आपको दी है, तो आप उससे मायूस ना हो। आपके पास जो आपकी कैपेसिटी में इस वक्त ईजी है आप उसको करें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला उस छोटी छोटी इबादत को भी उतना ही कर देंगे जितना आप पहले कर पा रही थी। और हो सकता है, वी नेवर नो, जितना अल्लाह ताला हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जितने मेहरबान है, हो सकता है वो हमसे डबल ट्रिपल दे दें। जज़ाकल्लाह खैर। अंबर साहिबा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप तशरीफ़ लाई और आपने हमें अपना कीमती इनपुट दिया। इंशाल्लाह बाकी मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम अंबर साहिबा से इजाज़त लेंगे, एक छोटी सी मुख्तसर से एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर ब्लेस्ड फ्राइडे अफ्तार ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में एक तो फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ साथी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हुई हैं।
سادیہ جی میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرنا چاہوں گی. ہماری مہمان سارہ چودھری اور استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پینل ڈسکشن ہونے والی ہے کیونکہ آخری 40-45 منٹ کا وقت ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سے اور زیادہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. آج ہم بات کر رہے ہیں آخری عشرے کی عبادات کے حوالے سے. آخری عشرے میں کس طرح کی گول سیٹنگ کریں, کس طرح سے اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ وہ ہم اس رات کو پا سکیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور اس ایسا قیام کرنے کی توفیق دے کہ واقعی ہم اللہ کے حضور کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ, اور ہمارے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا وہ ذریعہ بن جائے. استاد صاحب آپ نے بھی ایڈوائز دی, باقی لوگ بھی بات کریں. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عبادات میں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے, تو اسی طرح سے ان دنوں میں خصوصی طور پہ حسن اخلاق کے لیے کیا خاص محنت کی جا سکتی ہے؟ اور میں ایک بات کو ایڈ آن بھی کر دوں, نارملی جب ہم مساجد میں جاتے ہیں, سارا بھی جیسے بات کری تھی کہ پچھلے سال انہوں نے جہاں تراویح پڑھی وہاں پہ کڈس کارنر بڑا اچھا آرگنائز تھا. نارملی جب ہم بچوں کو یوتھ کو لے کے جانا چاہتے ہیں, ظاہری بات ہے ان کو تو بیچاروں کو ویسے ہی وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ شور کرتے ہیں اور ان کو نکال دو, چاہے وہ قرآن کی مجالس ہوں یا وہ اس کی مساجد ہوں تلاوت جہاں پر قیام کیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں پر ہم نارملی لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ رویہ آپ لوگوں کے بڑے کرپٹ ہوتے ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی ہارش ریالٹیز ہے, سم ٹائم کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ہو بھی جاتا ہے. تو میں خصوصی طور پہ دائیان کے لیے چاہتی ہوں کہ آپ کو ایڈوائز دیں. بڑے اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, اور ابھی جیسے بات بھی ہو رہی تھی, ہم بات کر رہے تھے کڈس کارنر کے حوالے سے, تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ عبادات میں خلل تو آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, خاموشی کی ضرورت بھی ہے, لیکن ہمارے بچے کو اور ہمارے بچے کی ماں کو بھی اسی طرح سے ضرورت ہے کہ وہ بھی ان مجالس سے نفع اٹھائیں, اور یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے فیسٹیولز میں شامل ہوں, اور انہیں بھی پتہ چلے کہ اچھا یعنی بچپن سے ہی جب ایک چیز کی عادت ہوتی ہے نا تو وہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ انہیں غیر محسوس ان کی زندگی میں شامل ہوتی چلی جاتی, تو انہیں کٹ آف نہیں کرنا, انہیں ساتھ رکھنا ہے. اور وہ جو رویہ جس کی وجہ سے بچے اور یوتھ جو ہے وہ پھر یعنی انہیں الگ کر دیا جاتا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بتایا اور ہم سے توقع رکھی کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کریں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں. آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے, ایکسپلین کی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اسے امیجن کر کے دیکھیں نا کہ آپ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, آپ نے حلال چیزوں کو کھانا پینا ترک کر رکھا ہے, اور کتنی عجیب بات ہے ایٹ دا سیم ٹائم آپ حرام کام کرتے چلے جاتے ہیں, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, گوسپس. اب سوچیں روزے میں جب لوگوں کا وقت نہیں گزرتا تو کتنی گوسپس ہوتی, اس کی وجہ سے کتنی رشتہ داریاں متاثر ہوتی ہیں. اچھا آپ جس وقت ایک طرف روزہ رکھے ہوئے ہیں, حلال چیزوں سے روزہ رکھے ہوئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے رکھے ہوئے, دوسری طرف آپ دوسروں سے جیلس ہو رہے ہیں, حسد میں مبتلا ہیں. پھر یہ ہے کہ جیسے لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں, زبان پر کنٹرول نہیں کرتے, اور نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے, سٹریس, انگزائٹی. اور یعنی مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ جرائم ایسے ہیں اور اخلاقی جرائم ایسے ہیں جس کا بدلہ دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے. کہ آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کا کچھ بگڑے نہ بگڑے آپ کے اندر آگ لگی رہتی, تو جہنم میں جانے سے پہلے ہی جہنم کی آگ اندر بھڑک اٹھتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور سب کو اس آگ سے بچنے کی توفیق دے. اور بڑا اہم پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ حلال چیزوں سے تو رک جاتے ہیں, حرام چیزوں سے بھی روزہ رکھنا بہت ضروری ہے. اصل میں سکھانا تو یہی ہے کہ حرام چیزوں سے رکنا. تو یہ جو بدخلقی ہے نا, یہ جو بری عادات ہیں, ان کو ترک کرنا ہی تو دراصل روزے کا مقصد ہے. جزاک اللہ خیر. استاد ایک کالر ہیں, کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون بات کر رہی ہیں؟ میرا نام جینس خان ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال استاد جی سے میں نے پوچھنا تھا کہ آخری عشرے کی فضیلت جہاں تک مجھے پتا ہے بہت زیادہ ہے, تو اس میں ایک کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں, FSC کی, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے اس
عشرے میں نا خلوت ایگزام، تو میں کس طرح اس چیز کو ہینڈل کروں کہ میری عبادت بھی جائے گا نہ جائے اور میں سارا کچھ کے ساتھ ساتھ چلتی رہوں، ٹائم بھی کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس سال تو بہت ہی بڑا ہے، بچوں کے پیپرز ہیں اور فائنل ایگزامز ہیں اور رمضان ہے۔ ہم نے پہلے بھی درخواست کی ہے لیکن ہم بار بار اس پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات کرتے رہیں گے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی اور پالیسی میکرز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ رمضان میں وہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی تھی ایک پروگرام میں کہ اسموک پہ چھٹی، ہر معاملے پہ فوراً چھٹی آ جاتی ہے، اور رمضان ایک ایسا وہ چل رہا ہے کہ اس دفعہ تو بچوں کو کسی دن پہ کوئی چھٹی بھی نہیں ملی، اور یہ جو انہوں نے بتایا یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت کہ بچوں کے ایگزامز ہیں تو وہ کس طرح سے اپنی روٹین کو مینیج کریں۔ بیٹا آپ کے دل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کی قدر و قیمت ڈالی، جس کا آپ کو علم بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس علم میں اور اضافہ کرے اور محبت بڑھائے۔ آپ کی جو تکلیف ہے اس کو، یعنی میں اس کی پوری کیفیت لے رہی ہوں، اور آج جمعۃ المبارک ہے اور آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں جمعۃ المبارک کی، اور رمضان کا مہینہ بھی ہے اور الحمدللہ آخری عشرہ شروع ہونے کے قریب بھی ہے۔ میں ارباب اختیار سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، اور نیچرلی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، فقط ایک ڈیسیژن رمضان کے حوالے سے اگر ہم سب ایز اے نیشن اور امت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اور ساری امت مل کے کرنا چاہیں تو ان دنوں میں امتحانات کا سلسلہ پوسٹ پون کرنے سے ریلی ملک کی اکانومی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بالکل نہ ہی یہ ہے کہ ملکی حالات میں کسی قسم کا کوئی پرابلم پیدا ہوگا یا اس کی وجہ سے بچوں کے علم میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی یعنی کوئی ایسا تغیر نہیں آئے گا جو نقصان دہ ہو۔ رمضان ارباب اختیار کا بھی ہے، رمضان عام فرد کا بھی ہے، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن آپ کا بھی ہے، قرآن ہماری نسلوں کا بھی ہے۔ نزول قرآن کے مہینے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ارباب اختیار بھی اپنا شیئر ڈالیں، وہ آگے بڑھ کے ایک دفعہ ڈیسیژن کریں گے، انشاءاللہ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور ایک بچی کی تکلیف کو میں بنیاد بناتے ہوئے سب بچوں کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کیجئے، انہیں ان کے رب سے، ان کے دین سے، ان کے رسول سے دور نہ کیجئے، انہیں رمضان کو سیلیبریٹ کرنے دیجئے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ارباب اختیار اس کو ممکن بنائیں کہ رمضان کو فیسٹیول کے طور پر سکولز کے تحت، کالجز، یونیورسٹیز کے تحت منایا جائے۔ اور اگر یہ سب کچھ بہت زیادہ ممکن نہ ہو، اور کیوں نہ ممکن ہو، آخر اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے تعلیمی اداروں کے سربراہان بھی اور ہماری اسٹوڈنٹس بھی اور ہماری اسٹاف بھی سب مسلمان ہیں اور رمضان سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو نان بلیورز ہیں وہ اپنے سکولز میں بچوں کو بٹھا کے، مسلمز نان مسلمز کو بٹھا کے بتاتے ہیں کہ اب رمضان آ گیا ہے اور رمضان میں کیا کام کیے جاتے ہیں۔ مجھے پوچھنا ہے اپنے ارباب اختیار سے، آخر ہمارے یہاں رمضان کے بارے میں تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ رمضان کو سیریسلی کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس کے بارے میں پالیسی میکرز پالیسیز کیوں نہیں بناتے؟ ان کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ نزول قرآن کے مہینے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ سٹیپ لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں دیں گے اور بچوں کے مشکلات حل ہوں گی۔ اب دوسرا پہلو جو ہے آپ کے حوالے سے، ظاہر امتحان بھی دینا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے۔ نیچرلی دونوں کاموں کے لیے وقت چاہیے، چاہے تھوڑا وقت نکالیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ تلاوت ضرور کرنی، بہت وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور اپنے چھوٹے وقفوں کو مینیج کر لیں۔ یعنی جیسے آپ اٹھے ہیں، تیار ہونا ہے تو اس دوران تلاوت سنیں گے، صرف تیاری کے دوران ہی آپ کا ایک پارہ سننے میں ضرور کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اسی طرح سے آپ نے ٹریول کر کے جانا ہے، اس دوران بھی ضرور قرآن سن لیجئے۔ آپ قرآن کی طرف توجہ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنی عبادات کو لمبی عبادات نہ کریں، لیکن مختصر عبادات
अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र, तिलावत, दुआ, सदका, ये सब चीज़ें ज़रूर जारी रखिए। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद, आपने बड़ा तफसीली जवाब दिया और मुझे उम्मीद है इस बच्ची का सवाल और आपका उस पर अरबाब इख्तियार को तवज्जो दिलाना इंशाल्लाह ज़रूर ये बात पहुँचेगी और अब नहीं तो आइंदा आने वाले सालों के लिए ज़रूर ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनेगी। जब क्रिसमस की छुट्टियाँ हो सकती हैं और इतने बड़े पैमाने पर मनाई जा सकती है तो हम मुसलमानों को अपना सबसे प्रेस्टीजियस मंथ मनाने का हक़ तो इससे बहुत ज़्यादा है। एक और कॉलर हैं उस्ताद लाइन पे, हम उनको भी लेंगे। जी राफिया तहसीन साहिबा हैं जी सरगोदा से, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पूछना चाहूँगी मैम कि इत्काफ का तो ज़ाहिर इबादत को तो शौक़ रमज़ान में सबको ही है। आखिरी अशरे के हवाले से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि औरतें जैसे ज़रा आखिरी अशरे में वो ईद की तैयारियां भी चल रही होती हैं और घर के मसाइल भी होते हैं, तो ये जो मस्जिद का है हमारे इस्लाम में कि हम मस्जिद में ही औरतें का इत्काफ होता है, तो ये इस्लाम में कोई मतलब इस पर कोई औरतों के लिए ऐसे नहीं है कि वो अपने घर के किसी कॉर्नर में अपने इबादत का कोना बना लें या कुछ, ताकि वो मतलब ये कि एटलीस्ट जो आजकल सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज आते हैं कि घर से बाहर जाके इत्काफ या मस्जिद में, तो इसके हवाले से कोई छूट नहीं है कि इस्लाम में थोड़ा सा एक्सक्यूज़ नहीं है कि इत्काफ की इबादत का इत्काफ का तो दिल हर एक का ही चाहता है कि सभी इबादत करें और इत्काफ में बैठें, तो इस तरह का कोई ऐसा सीन नहीं हो सकता कि हम इबादत इत्काफ भी करना चाहें और हम घर से बाहर नहीं जा सकते? जी शुक्रिया आफिया जी। असल में ख़वातीन हमेशा कंसेशन चाहती हैं तो यहाँ पर भी आपसे पूछना चाहती हैं। अच्छी बात कही आपने। ऐसा है कि जैसे इत्काफ के बारे में आप जानते हैं कि इत्काफ कहते ही कट ऑफ होना और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए जमकर बैठना। आपने ख़ुद बताया कि ख़वातीन की मसरूफ़ियात हैं, ईद की मसरूफ़ियात, घरेलू मसाइल, बहुत सारी मुश्किलात, तो इसका मतलब पहली बात तो ये निकलती है कि कट ऑफ नहीं हो सकते। तो जब कट ऑफ नहीं हो सकते तो फिर इत्काफ कैसे हो सकता है? अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और ये है कि घर से बाहर मस्जिद में जाना और बैठना, मैं ज़ाती तौर पर फील करती हूँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन असल इशू जो है ना घर की फैसिलिटीज़ और मस्जिद की फैसिलिटीज़ का ज़्यादा है कि घर में जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना जी, तो उसकी वजह से यानी ये समझ नहीं आती कि अच्छा ये स्टेप लें तो किस तरह से लें। तो मुझे यूँ फील होता है कि इसके लिए जो है वो लोगों को आगे बढ़ के ज़रूर इंतज़ामात करने चाहिए और जिस तरह लोगों के लाइफस्टाइल में एक चेंज है तो उसके हवाले से जो है वो ऐसी जगह भी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे ख़वातीन आसानी के साथ इत्काफ बैठ सकें। बेटा दीन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ है, मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैं ज़ाहिर है कि अदना सी बंदी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर उनको मजबूती से थामोगे कभी गुमराह नहीं होगे, किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को मानना है। तो इत्काफ के लिए जैसे हुक्म है उसके लिए उसी तरह से उसी माहौल में जाना ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी समझ नसीब करें और दीन के मामले में रिलैक्सेशंस बहुत हो सकती हैं, तो रिलैक्सेशन ये है कि फिर इत्काफ ना बैठें। जी जज़ाकल्लाह खैर। सादिया जी आपको अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक दी हुई, आप बहुत अच्छे इस तरह के इंतज़ामात भी करती रहती हैं, आपका ताल्लुक़ मुल्तान से भी है और अभी माशाल्लाह 21वीं ताक़रात पे आपने एक बहुत बड़ा इंतज़ाम भी कर रखा है। बताएंगी कुछ तफसीलात कि किस तरह से कुरान की महाफ़िल जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कैसी एफ़र्ट कर रही हैं और उससे क्या फ़र्क आ सकता है? जी फ़ायज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान होता है कि अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक दे कि हम ऐसी महाफ़िल का इनेकाद भी कर सकें और ये ना एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसमें सब लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर एक ही मकसद के लिए हर कोई जो है जब घर से निकलते हैं ना, देखें ख़वातीन के लिए स्पेशली घरों से निकलना, अपने घरों को छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। उनके अंदर ये मोटिवेशन जो है ये कुरान पढ़ने से आती है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से दिलवाई जाती है और उस्ताज़ा का ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह से ख़वातीन के अंदर अलनूर वेलफेयर फाउंडेशन की एक डीप पेनिट्रेशन है और घर घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान जो है वो पढ़ा जा रहा है, सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो उसकी वजह से ये एक अवेयरनेस है अल्हम्दुलिल्लाह
کہ جو موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہمارے لیے ایکچولی صرف یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے گھروں کو ہی مینج کرنا ہے, اس سے بھی بڑا کام اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ سورہ آل عمران میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا, تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. تو الحمدللہ یہ جو کیونکہ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اسی لیے رکھتے ہیں نا, برائی کا روزہ, اور جیسے ابھی استاذہ بات کر رہی تھی, اور اسی طرح سے آخری عشرے کی جو عبادات ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں. تو ہم لوگ ماشاءاللہ ابھی ملتان کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, 21ویں تاک رات کو استاذہ نے موقع دیا ہے وہاں پر کہ سب لوگ اکٹھے ہوں. تو وہ ایک اتنا گرینڈ میگا ایونٹ ہوتا ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں, قیام اللیل بھی ہوتی ہے وہاں پر, بچوں کے لیے بھی علیحدہ انتظام ہوتا ہے, اور اللہ توفیق دے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی ایک تھوڑا سا علیحدہ سے ارینجمنٹ کی, اور خواتین کی ایک بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے. آپ کڈس کارنر بنانے جا رہے ہیں قرآن جی انشاءاللہ بالکل ضرور بنائیں گے. کڈس آپ دیکھیں کہ اسپیشلی میں ملتان کی بات کروں گی یا لاہور میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ, ہمارے بچے بھی, ہماری فیملی ماشاءاللہ شروع سے انوالوڈ ہے, ہمارے بچے لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہوئے سے انہوں نے دیکھا ہے, دے ہیو گرون اپ ود دس کانسیپٹ کہ تاک راتوں میں ہم نے نکلنا ہے, ہم نے جا کے جو ہے اپنا کوئی حصہ ڈالنا ہے, یہ پیکنگ ہو رہی ہے, ڈیکور ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے, مطلب یہ ان کی زندگیوں کا ایک حصہ ہے. دس از پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر لائف. اور کل بھی بڑا خوبصورت سلسلہ تھا جہاں آپ نے افطار رکھا ہوا تھا, اور سب ڈیفنس کی خواتین اکٹھی تھی, اور ہر کوئی وش کر رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور والنٹیئر. اور آپ یقین کریں کہ استاذہ کل کال ان کو دی گئی کہ کون ہے جو آگے بڑھے گا, تو ہمیں سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے, کیونکہ اندر نا یہ بڑی تکلیف ہے, خیر ہے لوگوں کو, وہ بھی ہے اور تکلیف بھی ہے نا کہ کسی طرح خود تو جڑ گئے, اپنی نسلوں کو بھی جوڑ لیں اس خیر کے کام کے لیے. تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے, یہ جو فیسٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کہ بچے انجوائے کرتے ہیں نا, بچے چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں والنٹیئر کرے. میں نے کل جا کے اپنے بیٹے سے شیئر کیا, وہ ایڈیسن کا اسٹوڈنٹ, اس نے اسی وقت اپنے فرینڈس کے نام گنوانے شروع کر دیے, ماما اس کو بھی انگیج کریں گے, اس کو بھی کریں گے. تو الحمدللہ یہ ایک بڑا پیارا سلسلہ ہے الحمدللہ, کہ جس طرح سے سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے, پھر قرآن سیکھتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, اور دعاؤں کا سلسلہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اللہ کی محافل ہوتی ہیں تو فرشتوں کی رحمت ہوتی ہے. تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا, میرا خیال ہے کہ محفل پہ جب ذکر کی مجالس پر فرشتے جو ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں, حصار کرتے ہیں, آپ کے ایک ایک دعا پہ آمین کہتے ہیں. مطلب یہ کانسیپٹ میرا خیال ہے جتنا ڈیپلی ہم اس کو سمجھ لیں گے نا, کہ آپ سب اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپ کے دل سے جو دعا نکل رہی ہے. میں تو جب 4 لوگ اکٹھے ہونا تو میں سب سے پہلے ان کو یہ کہتی ہوں کہ اس ٹائم جو دعائیں مانگیں گے, مطلب حریص ہو جائیں دعاؤں کی, کہ جو دعا مانگیں گے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں, فرشتے اوپر پہنچا رہے ہیں اللہ رب العزت کو, اللہ رب العزت آپ کو عطا کر رہے ہیں. اتنا ڈائریکٹ کنیکشن, اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ذکر کی مجالس ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہترین تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو الحمدللہ اللہ ملتان میں بھی اور یہاں لاہور میں تو ماشاءاللہ فیصل آباد میں بھی, سیالکوٹ اور گوجرانوالہ میں بھی ہونے جا رہی ہیں مختلف تاکراتیں. اور یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کا ایک حصہ بن رہے ہیں, اور شکر ہے کہ ہم پارٹ اینڈ پارسل ہیں, کہ کچھ نہ کچھ ہے. سارا کیسا لگتا ہے وہ زندگی جب آپ نے ایک لمبا عرصہ, ہمیشہ آپ سے یہ سوال پوچھا ہی جاتا رہے گا, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن کا باعث ہے. آپ شوبز انڈسٹری میں رہیں, ڈراماز میں بڑا ٹاپ ٹرینڈ کر رہی تھی, جس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی توفیق دی اور اس نے آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف لے آیا, اور اب اس طرح کی محافل, کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ میرے خیال سے ہم انسان جو ہے نا وہ سب زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں اس وقت, چاہے وہ پیسہ کما رہے ہیں, کریئر پہ فوکس کر رہے ہیں, کسی چیز پہ بھی فوکس کر رہے ہیں, ایٹ دا اینڈ اس سے جو ہمیں ریزلٹس چاہیے نا وہ کہیں نہ کہیں سکون ہی چاہیے. لیکن بات سمجھنے کی یہی ہے کہ آپ کتنا بھی پیسہ کما لیں, شہرت کما لیں, سب چیزیں آپ کے پاس آ جائیں, آرائش کی, آسائش کی, لیکن سکون نہیں ملتا. کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کا دل کا جو سکون ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے, اور وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہماری قرآن کی جتنی بھی محافل ہوتی ہیں یہاں پر شامل ہونا, قرآن سے جڑنا, تو وہاں پر جو ایک زندگی گزری وہاں پر ڈیفینیٹلی مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے پیسہ کمایا جائے اور ایک شاید زندگی میں یہ ساری چیزیں آنے سے سکون ملے گا, لیکن وہ سکون نہیں مل رہا تھا. وہ اتنا زیادہ فیم لوگوں میں پذیرائی, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, ہزاروں محبت کرنے والے ہیں, کیا وہ چیزیں سکون نہیں دے رہی ہوتی؟ دیکھیں وہ آپ کو شاید وقتی, میں نے جیسے کہا نا کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ مل جائے گا تو سکون ملے گا.
یس وہ آپ کو ایک خوشی ضرور ملتی ہے لیکن خوشی جو ہے نا وہ ایک وقتی طور کی ایک چیز ہے. ہاں اس کو آپ وہ کانسٹنٹ نہیں ہے کہ آپ 24/7 جو ہے نا خوش نہیں رہ سکتے. آپ کتنا بھی ایفرٹ کر لیں, آپ بہت ایفرٹ کر لیں, آپ تھک جائیں گے ایونچولی, اور وہ آپ کی خوشی ختم ہوگی ہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ کو یس اس وقت شاید خوشی ضرور مل رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایک اسٹرگل کی ہے تو آپ کو ایک لگتا ہے کہ جی مجھے ایک رزلٹ ملا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اصل جو چیز ہے نا وہ سکون ہے, تو وہ آپ کو ان سب چیزوں کے ساتھ نہیں مل سکتی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تو پھر ہم کتنا بھی اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیں, کتنا بھی اسٹرگل کرنا چاہیں, وہ نہیں حاصل ہوتی ہے. وہ حاصل آپ کو یہیں آ کر جو ہے جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں, قرآن والوں سے جڑتے ہیں, تبھی وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے. میں جب انٹر ہوئی اسٹوڈیو میں تو آف کورس میرے لیے ایک نئی چیز نہیں تھی نا, تو میں نے اس وقت کے بھی اسٹوڈیوز دیکھے ہیں, مارننگ شوز دیکھے ہیں, سب کچھ دیکھا, تو وہاں پر جانا اور وہاں کی جو ایک فیل دیٹ واز ڈفرینٹ. لیکن ابھی یہاں آئی ہوں نا تو وہ سب سے پہلے استاذہ کو دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی نا کہ اچھا آج میں استاذہ کے ساتھ بیٹھوں گی. جیسے میں آپ کو آف دا کیمرہ بھی بتا رہی تھی کہ لوگوں کے لیے سیلیبریٹیز کو جو ملنا, جو آن اسکرین سیلیبریٹیز ہیں یا پھر کوئی کسی عہدے پر موجود ہے, جی بہت مشہور شخصیت ہے, بڑی شخصیت, ان کو ملنا شاید بہت خوشی کا باعث ہوتی ہوگی نا کہ وہ اچھا آج میں ان سے ملنے جا. تو میں جب میں جیسے استاذہ سے ملی, استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے ملوں یا میں کسی اور شیوخ سے ملتی ہوں, تو جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج میں ان کے محفل میں جاؤں گی, ان سے ملاقات ہوگی, یا پھر وہ مجھے اہمیت دیں کہ اچھا وہ بلائیں, اچھا آج سارا آئی ہیں, تو وہ جو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے. اور میرے لیے اب یہ سب سیلیبریٹیز ہیں, مجھے ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, اور اگر یہ مجھے اہمیت دیں تو مجھے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا مجھے ریکگنائز. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری بات کی آپ نے. اور یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کی ادا کتنی پسند آتی ہے. توفیق بھی وہ دیتا ہے اور پھر بندے کو کریڈٹ بھی دے دیتا ہے کہ آپ کو اپنے کیریئر کے پیک پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف آنے کا بھی موقع دیا, اور پھر صرف یہ نہیں خود بدلی, اب لوگوں کو بدلنے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. استاذہ, ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ والا جذبہ تو موجود ہے, کیا کال دینے میں کمی ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے اصل راستے کو پہچان نہیں پاتے, جیسے سارا جس سکون کا ذکر کر رہی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں, کمی تو ہے, کمی تو ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے نیک روحیں, سعید روحیں تو بہت ہیں, لیکن یہ کہ باہر سے جس کال کی ضرورت ہے اور جس انداز میں بلانے کی ضرورت ہے اس میں کمی ہے. دوسری بات یہ, سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت کا جو وقت مقرر کیا ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں یہ ہو سکتا ہے. ہاں اپنا شیئر ضرور لینا چاہیے کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں تک بات پہنچانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں, لیکن یہ ہے کہ جتنے راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے ابھی کمی بہت ہے, بہت زیادہ ہے. جزاک اللہ خیر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آخری عشرہ ایک ایسا عشرہ ثابت ہو انشاءاللہ کہ, کیونکہ قرآن جو ہے وہ دلوں کو بدلنے کی کتاب ہے. اس کا شعور انسان کی زندگی میں ارتعاش پیدا کر دیتا ہے, ایک ایسی سوچ انسان کے اندر سے ابھرتی ہے کہ اس کے بارے میں شاید لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ جو باقی کے آخری دن ہیں, جیسے سعدیہ بھی ذکر کر رہی تھیں, انشاءاللہ بہت ساری ایسی محافل ہوں گی اور جگہ جگہ ہو رہی ہوں گی. قرآن والوں کو بھی اور غیر قرآن والوں کو بھی اس کے لیے اب کوشش زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری زندگیاں اس آخری عشرے میں مزید بدلیں, اور پتہ نہیں کون سی دستک ہو جو آپ کے دل پر ہو جائے اور وہ آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو. انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, جب تک کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا آپ کو. جزاک اللہ خیر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر ایک بار پھر بلیس فرائیڈے رمضان ٹرانسمیشن افطار اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خوبصورت پینل یہاں پر موجود ہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں آخری عشرے کے اعمال کے اوپر. آخری عشرے کو کس طرح سے پلان کرنا چاہیے, کیا گولز ہیں جو اچیو کرنے چاہیے. استاذہ, کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور مسلسل اسی چیز پہ بات چیت جاری ہے, تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں جو ہمیں لازماً ہمیشہ لیکن خصوصی طور پہ اس عشرے میں ادا کرنے چاہیے. جزاک اللہ فائزہ. بہت شکریہ.
نزول قرآن کے مہینے میں قرآن مجید کے حق کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور حق ادا تو سارا سال ہی کرنا چاہیے. اچھا، بات یہ کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کا یعنی یہ انعام ان پہ کر رکھا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر بھی اسے دہراتے رہنا چاہیے. اور میں ذاتی طور پر یعنی میں اپنے لیے اسے سمجھتی ہوں کہ ان حقوق کو بار بار دہراؤں اور بار بار جو ہے وہ اس حق میں جہاں کہیں کمی رہتی ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کروں. اور یہی بات سب سے بھی کہنا چاہتی ہوں. قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق تلاوت قرآن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 فرائض بتائے ان میں سے پہلا فریضہ تلاوت قرآن ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. بلا شبہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں قرآن کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. یہ 4 کام ہیں. تو تلاوت آیات پہلا کام ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم جب تلاوت آیات کی بات کرتے ہیں تو ہماری پوری قوم تلاوت ایسے کرتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں اس کتاب میں کیا کہا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی کتاب ہے، ہمارا انسٹرکشن مینول ہے جو ہمارے پاس بھیجا، لیکن عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں اس کو سروے کرا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر ریسرچ کنڈکٹ ہونی چاہیے کتنے % لوگ ہیں جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. استاد اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں کہ تلاوت کا حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ تلاوت کا حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تلاوت کرنی ہے وہ مقصد پورا ہو جائے. اب تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ جو کلام وہ پڑھ رہا ہے وہ ہے کیا، اس میں کہا کیا گیا. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھتے ہیں اور جب سمجھ نہیں پاتے تو تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا. لہٰذا یہ جو میر ریڈنگ ہے نا، اس کا اجر و ثواب ہے. وہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کتنا اجر دینا ہے. 1 حرف پر 10 نیکیاں ہیں. لیکن تلاوت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہم آیات کے اندر جو کچھ کہا گیا اس کا پیچھا کرنے کے قابل ہوں، اس کو سمجھنے کے قابل ہوں. خیر، تلاوت کو جیسے جنرلی بھی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آیت بآیت پڑھنا اور ایک ایک سورہ اور ایک ایک پارے کو لے کے چلنا، یہ اپنی جگہ پر بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے. اور ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں وہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. امام مالک اور اسی طرح سے دیگر محدثین جو ہے وہ اپنی تحقیقی تصنیفی خدمات بھی چھوڑ کر یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے. لیکن وہ قرآن کی تلاوت اور آج قرآن کی تلاوت ہے، اس میں بنیادی طور پر فرق آ چکا. اس تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے زبان کو سیکھنا بہت ضروری ہے. یعنی اپنی زبان میں اسے سمجھنا. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، پھر پڑھنے کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے 1 صفحہ عربی کا پڑھا، 1 ترجمے کا پڑھ لیا، بعد میں یہ پتہ ہی نہیں کہ عربی زبان میں کیا کہا گیا. اس کو باقاعدہ لفظی ترجمہ اگر پڑھیں گے تو اس کا نفع ہوگا، پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور ڈائریکٹ نالج ہوگا نا، انڈائریکٹ نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ترجمہ کرنے میں جو مشکلات ہیں لوگوں کو، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے جو اس فیلڈ میں مصروف عمل ہیں. اور الحمدللہ یعنی میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگوں کے لیے اب پرابلم نہیں ہے. لوگ جو ہے آن لائن بھی سے سیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ LMS کے تھرو کتنے ہی ایسے سلسلے ہیں، النور کے جو LMS ہے اس کے تھرو بھی سیکھ سکتے ہیں. 10 منٹس آپ کے پاس ہے، 1 سال میں آپ قرآن سیکھ جاتے ہیں. اساتذہ یہ ہمیشہ بڑا یہ ایک شاندار توجہ دلاتی ہیں اس طرف، اور ہم نے اس کے لیے ایک بڑا شاندار پلان بنایا ہے. ہم نے ایک LMS ڈیولپ کیا ہے جسے lms.alnoorpk.com کہتے ہیں. صرف 10 منٹ ڈیلی آپ نے قرآن کو دینے، اور آپ وہاں پر لفظی ترجمہ
اور بامحاورہ ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بس اب انشاءاللہ اس کی ایپ بھی جلدی لانچ ہو جائے گی. تو یہ آپ نے ہمیشہ ہمیں توجہ دلائی کہ بس زندگی کے 10 منٹ لگاؤ. جب بھی پروفیشنل سے بات ہوتی تھی، ایجوکیشنسٹ لوگوں سے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈلی 1 سال نکالیں یا کچھ گھنٹے بھی نکالیں دن کے. تو الحمدللہ یہ اور فیضہ بڑی سہولت ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں آتے جاتے راستوں میں جی آپ سن سکتے ہیں. اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں نے راستوں میں قرآن سیکھ لیا. جی اس کو راستوں میں اللہ تعالیٰ کی میں نے مہربانی آپ سے. کو بہت کام کرتے دیکھا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی جب میں نے نیا استاذہ کے ساتھ ٹریولنگ شروع کی. تو جب ہم کسی ایئرپورٹ پہ ہوتے تھے تو استاذہ اس وقت قرآن کا ترجمہ کر رہی ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت ترجمہ ابھی ریوائز کر رہی تھی، پبلش ہونا تھا. اچھا وہ کوئی فلائٹ لیٹ ہو جاتی تھی تو وہ بڑا ہمارے لیے دلچسپ مومنٹ ہوتا تھا. ہم 4-4 5-5 گھنٹے بھی کبھی کسی فلائٹ میں لیٹ ہیں اور استاذہ لگی ہوئی مسلسل. جیسے ہی فلائٹ ٹیک آف کرتی تھی دوبارہ سے قرآن پہ کام شروع ہو جاتا تھا. اور بلکہ میں یہ اپرچونٹی جانتے ہوئے استاذہ یہ چاہوں گی بھی، الحمدللہ بہت سارے ایڈیشن آپ نے ترجمہ قرآن کیا، لفظی بھی کیا، با محاورہ بھی کیا، اس کے بہت ایڈیشنز اب تک آ چکے. لیکن مجھے جو بہت چیز موٹیویٹ کرتی ہے، لوگوں کو اس کو پڑھنا بہت آسان لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ترجمے سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہے. آپ نے اس ترجمہ کو کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے وہ فیزز بھی دیکھی جب آپ یہ کام کر رہی تھیں، کیا چیزیں ہیں جن کو آپ نے زیادہ اس اپنے سامنے رکھا کہ لوگوں کے لیے اتنی آسانی پیدا ہو جائے؟ مجھے ترجمہ کرتے ہوئے یعنی گو کہ باقی چیزیں بھی جو ہے اہمیت کی حامل ہیں، لیکن مجھے کچھ الفاظ ہمیشہ بچپن سے بہت زیادہ متاثر کرتے تھے. جیسے ہم چونکہ، چنانچہ، پس وغیرہ. اب دیکھیں وہ چیزیں واضح کرتی ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن یہ ہے کہ آج وہ مستعمل نہیں ہے، یعنی عام طور پر لوگ اسے استعمال نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے پھر یعنی پریشانی ضرور ہوتی ہے. لینگویج جو اب استعمال ہو رہی ہے اس کو اس میں قرآن حکیم کو لانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. مجھے جو ذاتی طور پر فیل ہوتا ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہمیشہ تلاش رہتی تھی کہ اس صفت کا یہ مطلب اتنا لیمیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ٹرمینالوجی کے حوالے سے، جیسے تقویٰ کا مطلب پرہیزگاری ہے یا اللہ سے ڈرنا، اس میں کوئی شک نہیں یہ ہے. لیکن مجھے یہ ڈیفینیشن جو ہے نا تقویٰ کی، ہمیشہ اس نے بہت زیادہ میرے دل کو ہلایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رکنا. اب نیچرلی یہ ترجمے میں نہیں سما سکتا. اب ان تمام چیزوں کو ترجمے میں لانے کے لیے جو آپ ریویژن کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہر ایک چیز کو قریب لانے کے لیے، سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے زیادہ محنت تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی نقطہ رہ جائے. اور صفات کے حوالے سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے شاید حق نہیں ادا کر پاتے. مثال کے طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں کچھ صفات، اور قرآن حکیم میں اس کا بیان بھی ایسے، لیکن ترجمہ جب نارملی کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ عنصر نارملی نہیں رہتا. یا ترجمہ کرتے ہوئے وہ یعنی صفت کا ترجمہ ہے نا، تو اس میں یعنی بھرپور طریقے سے وہ چیز نہیں آ پاتی. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے یعنی میں نے کوئی خاص کام کیا ہے، لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے جو تکلیف تھی نا سمجھنے میں خود کو، اس کو پیش نظر اور جو ارد گرد والوں کو دیکھتی تھی، ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ایک کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ خطاؤں سے درگزر کریں اور اس کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا کریں. کیونکہ مجھے بہت زیادہ موقع ملا ہے. مجھے نعیم صاحب بار کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو پلیز ضرور دکھائیں. اس قرآن کے ترجمے کے لیے جتنا لوگوں نے ہمیں انسسٹ کیا ہے کہ اس کو ضرور لائیں، ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے. کہ آپ کو مزہ آ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سٹوری، کیونکہ پہلے ہم تراجم پڑھا کرتے تھے نا، وہ ان کی اردو اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی تھی کہ اس کو گراسپ کرنا سمجھ ہی نہیں آتی تھی. لائک آپ درمیان میں کہیں کھو جاتے تھے کہ اچھا کیا بات ہو رہی تھی. تو یہ بہت سمپل اور ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے استاذہ کو. آمین آمین. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. میں بہت معذرت خواہ ہوں، ہم کالز اس لیے نہیں لے پا رہے کہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کالز مجھے مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری کالز ہیں، کیونکہ افطار ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس کے روزے کے بعد بھی انشاءاللہ افطار کے بعد بھی جاری رہے گی. اور اس میں اگر آپ کے کوئی فقہی سوالات ہیں یا کچھ بھی ایسی چیزیں، استادہ تو نہیں ہوں گے اس وقت، مفتی صاحب موجود ہوں گے انشاءاللہ، وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے.
انشاءاللہ. اور آپ کی نیک تمنائیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اور مسلسل ٹیم پیچھے کوشش کر رہی ہے, لیکن کیونکہ وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور مہمانوں سے بھی ہم اس طرح سے بات نہیں کر پا رہے, اس لیے ہم آپ کا زیادہ کالز لینے سے معذرت خواہ ہیں. لیکن جو کمنٹس یہاں پہ آ رہے ہیں یوٹیوب پر, اس کو ہم مسلسل پڑھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم زیر بحث بھی لاتے ہیں جب ہماری بریک ہوتی ہے, اور اس پہ بات کرنے کی کوشش بھی ہے. سارا جی, قرآن کا حق پہ بات ہو رہی تھی, کس طرح سے سیکھنا شروع کیا تھا جب یہ سفر شروع کیا, اور پھر اب اپنی روٹین میں کیا چیزیں شامل رکھتی ہیں؟ 2011 میں جب میری یہ جرنی سٹارٹ ہوئی تھی تو انیشیل جس طرح بھی ہم لوگوں نے بات کی, ترجمے کی, تو میں نے بھی پہلے خود سے تو یہی کوشش کی کہ میں بس خود سے قرآن کھول کر بیٹھ جاتی تھی اور ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی, اور وہی لفظ بہ لفظ کی بھی اس طرح سے ایک سمجھ نہیں آتی تھی. پھر جو رواں ترجمہ بھی تھا, ظاہر سی بات ایک جگہ ایک ذکر ہو رہا ہے, اس کے بعد وہ کوئی اور بات شروع ہوگی, تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اصل میں بات کس طرح سے کیا ہو رہی ہے اور میرا کیا طریقہ ہو اس کو پڑھنے کا. پھر اسی سال رمضان میں اگین اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان کو ہی وسیلہ بنایا میرے لیے, اور جس طرح آج آپ لوگوں نے اعتکاف پر بہت بات کی, تو الحمدللہ اس سال میں نے اعتکاف بھی کیا تھا, پہلا لائف کا فرسٹ ایور اعتکاف. وہاں پر یعنی آپ نے وٹنس کر دیا کہ یہ واقعی اتنا بڑا چینجنگ کا فیکٹر ہو سکتا ہے. بالکل نہیں, الحمدللہ رمضان جو ہے میرے لیے اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑا اچھا میرے لیے وہی بلیسنگ کا ایک وہ بنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں جب میں اعتکاف پر تھی تو میں کچھ خواتین سے ملی, اور وہ بھی پاکستانی تھی, کیونکہ میں اصل میں ابوظہبی میں تھی, شارجہ کی ایک مسجد میں نے اعتکاف کیا تھا, تو وہاں پر وہ پاکستانی خواتین موجود تھیں, اور ان کو میں نے آبزرو کیا کہ ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ اردو اسپیکنگ ہیں, اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی, کیونکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں سمجھ آتی ہے. وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ میرا جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جوڑا. وہاں سے میں نے اپنا ان سے انفارمیشن لے کر کے کہاں پہ کلاسز ہوتی ہے, کہاں پہ جایا جائے. اور میں یہ بتانا چاہوں گی سب کو کہ ظاہر سی بات ہے, جب ہم ایک علم کو پڑھ رہے ہوتے اور ہمیں اچانک سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ تمہیں تفسیر پڑھنی چاہیے, ترجمہ پڑھنا چاہیے, تو ہم تھوڑا سا جو ہے ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جس طرح سے لائف میں کوئی بھی اور جو ہے وہ علم یا کوئی بھی اور اسکل سیکھنا مشکل نہیں ہے, اسی طرح سے میں اس چیز کا جو ہے وہ آپ کو وعدہ کر سکتی ہوں کہ قرآن کو سیکھنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ ایک دفعہ کوشش کیجئے, آپ ایفرٹ سٹارٹ کیجئے. ہاں, وہ 1 مہینہ 2 مہینہ ایک نئی چیز جب شروع کرتے ہیں, تھوڑا سا آپ گھبراتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, جیسے روٹ ورڈز جب کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے, اور کچھ اس طرح کی باتیں, تو وہ تھوڑا ہم بھی گھبراتے تھے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے, مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی. لیکن الحمدللہ وہ رمضان 2011 کا تھا, اور جب 2012 کا رمضان آیا اور میں جب پہلے دن تراویح میں کھڑی ہوئی اور جب سورہ البقرہ کی تلاوت, سورہ فاتحہ کی اور اس کے بعد سورہ البقرہ کی جب تلاوت شروع کی گئی, I could understand everything. ہر لفظ کو سمجھنا, اس کی تفسیر سب سمجھ آ رہی تھی, اور وہ والی فیل ہو رہی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ اب مجھ سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ. تو اور یہ جو ہے ہمارے لیے ایز اے مسلم بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم سبھی قرآن پڑھتے ہیں نا, اور خاص طور پہ رمضان میں تو ہم سب پڑھتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی جا رہے ہیں, لیکن کیا پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں. اس سے جو ہمیں یہ بھی ایک شکایت رہتی ہے کہ نماز میں بھی ہمیں خشوع جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں محسوس ہوتا ہے, یا پھر قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری کانسنٹریشن نہیں بن رہی, یا ہمیں سمجھ اس طرح سے ہم نہیں اس کو پڑھ پا رہے. تو یہ آپ کے لیے بہت لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب اس کے بعد آپ قرآن کو پڑھیں گے. اب جب میں قرآن کو پڑھتی ہوں اور جب وہ سمجھ آتی ہے کہ ہر لفظ کی بات, پھر اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی تفسیر, اور پھر اس کو اپنی لائف میں, یہ تو ہم سب میرے خیال سے سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا کہ یہ قرآن کا جی بالکل, اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ موسٹلی ایسا ضرور ہوگا کہ اسپیشلی اگر آپ اپنی لائف میں کسی بھی مشکل وقت سے گزرے ہیں, اس وقت اگر آپ بیٹھ کر اچھی نیت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے, کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوگی جو آپ کو لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بات کر رہے ہیں. بے شک جی. ہم دعا پہ جانے سے پہلے آخری منٹ ہے, میں سعدیہ سے ضرور چاہتی ہوں. سعدیہ, سیلیبریشنز بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں, اور کیا ایسا کریں اس قرآن کے مہینے میں اور اس آخری عشرے میں کہ ہم اپنے رب کو اور زیادہ پالیں؟ فائزہ, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آخری عشرہ ہوتا ہے نا, اس میں ہر کوئی جو ہے وہ دعا بہت کرتا ہے, اور ہر ایک کو ہوتا ہے, ہم سب دعاؤں کے حریص ہوتے ہیں.
میں نا ضرور اس بات پہ فوکس دلوانا بھی چاہوں گی اور توجہ بھی دلوانا چاہوں گی کہ ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ بہت سپرفیشل دعائیں ہوتی ہیں. ہماری دعائیں دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں. ہماری نا بہت شارٹ ٹرم ہم پلاننگ کرتے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں کہ اچھا بس یہ میرا کام ہو جائے اور بس اس کے بعد نہیں. مطلب اگر ہم بھی جیسے اللہ موقع دیتا ہے کہ قرآن سے ایک اٹیچمنٹ ہے تو لوگ اپنی دعائیں لے کر آتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ 95% دعائیں دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں. اور دنیا کی دعائیں بھی ایسی کہ یار بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ کیا یہی امپورٹنٹ ہے. مطلب آخری عشرہ جس میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مغفرت بھی دیں گے, وہ رحمت بھی عطا کریں گے آپ کو, وہ گناہوں سے معافی بھی دیں گے. تو اس کے اندر بھی ہم صرف یہی مانگ لیں کہ مجھے یہ پلاٹ مل جائے, میرا گھر یہاں بن جائے, میرا A+ گریڈ آ جائے. وہ یہ نو ڈاؤٹ جی بچوں سے تو ہم اسپیشلی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو. اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی ہے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ دنیا کا بھی حسنہ اور آخرت کا بھی حسنہ. لیکن کوئی توازن تو ہونا چاہیے. جی کوئی پرائیورٹی تو ہو کہ مطلب آپ اٹرنل لائف کو, آپ دنیا کی لائف کے آپ اس دنیا کی لائف کو پرائیورٹی ہم دیتے ہیں, ہر وقت دیتے ہیں. مطلب کون ہے جو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اطمینان والی جان نصیب فرمانا, کون کہتا ہے کہ مجھے صابرین میں شمار کرنا, الہی میرے لیے یہ میری نصیب میں لکھ دینا, یا مجھے متقین میں شمار کرنا, یا پھر آپ میرے لیے آخرت کی دعا کر دیں. خوبصورت طرف توجہ دلائی مجھے مطلب اتنی مطلب دعا کرتے ہوئے نا میرا ہمیشہ سے یہ بلیف ہوتا ہے کہ آپ اپنی آخرت ضرور مانگیں. اور آخرت کا عقیدہ جو ہے نا انسان کا بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے نا, تو اپنی آخرت کے لیے تو دعا کر لیں جو اٹرنل لائف ہے, جہاں ہمیشہ رہنا ہے. دنیا کے لیے استاذہ میں اگر آپ ہی کی طرف آنا چاہتی ہوں, اصل میں آخری 2-3 منٹ رہ گئے اور آپ سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ آپ دعا کر دیں. میں دعا سے پہلے بس 2 باتیں اور کرنا چاہتی ہوں. جی جی. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے نا, تو اس پر عمل ضرور کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے لیے اس کو آگے پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے, تعلیم دینے سے بھی اور دعوت و تبلیغ سے بھی اور بہت آسان طریقے سے اور ویز اختیار کر کے. انشاءاللہ. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. سعدیہ جی آپ کے آنے کا بہت شکریہ, سارا آپ کے آنے کا بہت شکریہ, استاذہ آپ کا بہت شکریہ. ہم چاہیں گے آخر میں 2-3 منٹ آپ دعا کروا دیں اور انشاءاللہ پھر ہم نشریات کا اختتام کریں گے. جی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے زندہ رہنے والے, اے قائم رہنے والے, ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں. یا ارحم الراحمین, ہمیں ایمان اور عمل صالح والی زندگی نصیب فرما دیجئے, اور الہی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دیجئے. اے پاک پروردگار, موت کے وقت تک ایمان نصیب فرمانا. یا ارحم الراحمین, ہمارے لیے قبر کے سوالوں کے جواب الہی ہمارے لیے قبر کے مراحل آسان فرما دینا. اور الہی آپ سے استدعا ہے, اے پاک پروردگار, حشر کے میدان میں الہی ہمیں رسوائیوں سے بچا لینا. اور الہی ہمارے والدین کو, ہماری اولادوں کو, اور الہی سب مسلمانوں کو الہی اپنی جنتوں میں جگہ نصیب فرمانا. الہی ہمیں اپنی آگ سے بچا لینا, اور الہی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے
جن کو آپ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتے ہیں، اور الہی ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کی دعاؤں کو آپ قبول کرتے ہیں، اور الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، الہی بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آخری عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آپ سب بھی اس پیغام ٹی وی کو بھی اور ہم سب کو بھی اپنی آخری عشرے کی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ میں سب مہمانوں کا اور خصوصاً استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی فرائیڈے کو ایک اور ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان